ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. جو ہم گلف میں رہتے ہیں 30 سال سے 40 ایئر سے لوگ ہیں، لیکن سب ایکسپرٹس ہی کہلاتے ہیں، سب مسافر ہی کہلاتے ہیں. ایوری 3 ایئرس سٹیمپ ہوتا ہے، ویزا لگتا ہے، بندہ رہتا ہے. جس دن ویزا نہیں لگے گا وہ اپنے ملک کو واپس آ جائے گا. کوئی وہاں پہ ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کو یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یور پلیس. آپ کو آنا ہی آنا ہے اپنے، وہاں رہ ہی نہیں سکتے انلیگل. تو وہاں لوگ فرسٹ ڈے سے جو جاتا ہے نا گلف، وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر میں واپس انڈیا چلے جاؤں، واپس پاکستان چلے جاؤں، تو پھر مجھے وہاں پہ پرماننٹ، اگر گھر اس کا کہ یہاں ذاتی نہیں ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے یہ پلان کرتا ہے کہ انڈیا میں اس کا گھر بن جائے، کہ کم از کم جب میں ریٹائرمنٹ ہو کے لیے گھر جاؤں نا انڈیا کو، کوئی بھی اسٹیٹ کا ہو، انڈیا کے کسی شہر کا، تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے گھر بنانے کے چکر میں رہتا ہے. پیسے جوڑے گا، لون لے گا، یہ کرے گا، سب لے کے گھر بنانے کے چکر میں کہ پرماننٹ ہاؤس ہو جائے، کہ جب میں وہاں جاؤں تو کم از کم فیسلٹی. جب گھر بن جاتا تو پھر اس کو سجاتے ہیں، خوبصورت طریقے سے سجاتے ہیں. وہاں سے گلف سے باہر سے اچھی اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں، لا کے گھر کو پورا سجا لیتے ہیں. اس کے بعد گھر بن جاتا، گھر سج جاتا، پھر انسان کیا کرتا ہے، بینک بیلنس کو اپنے بڑھاتا ہے، شیئرز لیتا ہے، انشورنس پالیسیز لیتا ہے، فکس ڈپازٹس کراتا ہے. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو گھر تو ہے لیکن اب خرچے کو بھی چاہیے نا، تو اس کے لیے وہ انتظام کرتا ہے پیسوں کا. فکس ڈپازٹس ہے، انشورنس ہے، شیئرس ہے، جو جس چیز میں انویسٹمنٹ سے وہ سب کرتا ہے. جب پورا کر لیتا تو دوسرے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ بڑا عقلمند ہے، اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا، اس نے اپنا انویسٹمنٹ بھی کر لیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ انویسٹمنٹ بھی کر لیا. کیوں انویسٹمنٹ کر لیا؟ کہتے ہیں کہ یہ اب جائے گا تو بڑا ریلیکس ہو کے بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا. دوستو کتنے دن کے لیے؟ وہ جو گھر بنا رہا ہے، جو انویسٹمنٹس کر رہا ہے، جو شیئرز خرید رہا ہے، جو گھر کو سجا رہا ہے، اس کو پتا نہیں کہ وہ وہاں رہ سکتا یا نہیں. یقین ہے، گارنٹی ہے رہنے کی. پتا کہ ہو سکتا کہ اس کی ڈیڈ باڈی باکس میں آئے گلف سے، یہاں پہ باڈی آئے. ہزاروں کیسز ہیں کہ کویت کے لیے تو مشہور ہے کہ کویت آئے تو کوئی جاتا ہی نہیں، باڈی جاتی کہتے ہیں لوگ، ہنس کے کہتے ہیں. بابا یہاں آئے تو کوئی نیا جب آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہاں تو رہ نہیں سکتے، گرمی بہت ہے اور یہ جاب اچھی نہیں ہے. تو کہتے بابا کوئی نہیں جائے گا، یہاں آ گیا نا آپ کی باڈی جائے گی. ہنستے مذاق کرتے، ایسا نہیں ہے، مطلب جوک کرتے کہ آپ کی باڈی جائے گی، باکس جائے گا یہاں سے. پتہ ہی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کوئی چیز کی. لیکن اس کے بعد کتنی اسٹرانگ پلاننگ ہے. میں یہ بیدار کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی تھوڑی اویئرنیس کو پیدا کریں. کتنی اسٹرانگ پلاننگ ہے ہماری کہ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا. اچھا یہ پلاننگ کو اسلام منع نہیں کرتا. یہ نہ سمجھے کہ اسلام منع کر، نو، اسلام بالکل نہیں کرتا. آپ کریں، ضرور کریں، اسلام بالکل منع نہیں کرتا. امام نہیں چاہتے کہ شیعہ جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. میں تو قائل ہی نہیں ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شیعہ کو غریب ہونا نہیں چاہیے. مولا کا چاہنے والا کبھی غریب نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. سیلف ریسپیکٹ ہے، عزت ہے. کیوں پھیلا رہے ہو ہاتھ؟ کے لیے کر رہے ہیں پلاننگ، اس عارضی ٹیمپریری ہاؤس کے لیے پلاننگ کر رہے ہو کہ جہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پرابلمز ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ یار 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، نہ میرا گھر ہے، نہ جھوپڑی ہے، نہ کچھ ہے، نہ بینک بیلنس ہے. ٹھوکریں کھاتا انسان جب واپس آتا ہے، غریب ہو جاتا، ٹھوکریں کھاتا. ایگزیکٹلی سیم چیز گوئنگ ٹو ہیپن اوور دیئر. سیم چیز ہونے والی ہے. جب پہنچیں گے فرشتے کہیں گے کہ تو نے کیا لایا اپنے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں لایا. 60 برس میں کچھ نہیں لایا. 70 برس کی زندگی دنیا میں گزار لی، کچھ نہیں لائی. کرتا کیا رہا؟ تو کہا نہیں میں مزے کرتا رہا. پوچھیں گے کس کے مزے تھے؟ اس دنیا کے مزے لے رہا تھا. مولا علی کا خطبے کا کل جملہ آپ نے سنا. مولا علی نے نہج البلاغہ میں نے کیا کہا کہ دنیا تیرا مزہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا کم ہے، اتنا کم ہے کہ ٹیسٹ زبان پر رہتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں.
فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا؟ پھر ہم نے ہزاروں جب اپنی زندگی گزاری، اس میں کسی کی پرواہی نہیں کی، جو چاہے جیسے چاہے گزاری، اب اس کا عذاب اٹھو۔ اب وہ گھر جو ہے خود خبر پکار کے کہتی ہے انا بیت الظلمان، کہ میں جو ہے ظلمات کا گھر ہوں، میں تاریخ گھر۔ خبر پکار رہی ہے، خبر پکار رہی ہے۔ ہمارے مولا علی کا خطبہ ہے، مولا علی کا خطبہ ہے، عابد الرامی کا نہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ خبر روز پکارتی ہے، روز پکارتی ہے، پکار کے کہتی ہے غفلت میں سونے والوں، کہتی ہے میں ظلمات کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے پاس سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے، میرے پاس سوائے کیڑے مکوڑوں کے کچھ نہیں ہے، انسیکٹس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تاریکی اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس بستر نہیں ہے۔ اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو اپنے ساتھ چراغ لے کے آؤ۔ یہ پکار کے خبر کہہ رہی ہے سب کو۔ کانوں کے سامنے موٹے موٹے پردے ہیں، ہیوی کٹن سے ہمارے کانوں پہ، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ We don't want to listen this، اس لیے نہیں لسن کرنا چاہتے کہ ہم تو ایک غفلت میں۔ خوبصورت مولا علی کے اس جملے کو یاد کرو، علی کا پھر اسی خطبے میں جملہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم کو معلوم ہے وہ گھر کیا ہے؟ اس کیڑے مکوڑوں کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس اندھیرے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو جب چھوٹے چھوٹے زمین کے کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے، آنکھوں سے باہر آ جائیں گے۔ یہ علی کا جملہ ہے، سب کے ساتھ ہونے والا ہے، for everybody۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں میں نہیں۔ اتنے ہی پھر اعمال اچھے ہو، اتنی ہی عبادات ہو، اتنے ہی ہمارے پاس نیکیاں ہو کہ جس کے بعد ہم کو فکر نہ ہو، لیکن ہمارا دامن داغدار ہے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے ظلمات کے۔ اس لیے کہ صبح سے شام تک اتنے گناہ کیے کہ ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، پڑھنا ہے، لیکن صرف نماز اسلام نہیں ہے، صرف نماز اسلام نہیں ہے۔ کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے میرا مطلب کو۔ نماز واجب ہے، لازم ہے، پڑھنا ہے، مسٹ ہے، لیکن صرف نماز ہی اسلام نہیں ہے۔ نماز ایک طرف، اس کے بعد ہزاروں چیزیں، ہزاروں چیزیں۔ اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ نماز پڑھے، مصلی سے اٹھے، مسجد سے باہر وہی مسجد میں کھڑے رہے، نماز پڑھ کے مسجد میں مولانا کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں کسی مسجد کا نام نہیں لے رہا، پلیز غور سے سنیں۔ بڑے مصلی ہیں، ہم وقت پہ آتے ہیں مسجد میں، سب سے پہلے صف میں کھڑے ہوئے ہیں نماز کے۔ اتنا بڑا گھٹا ہے ہمارے پیشانی پہ، ہاتھ میں تسبیح ہے، 1 گھنٹہ پہلے آ گئے نماز جماعت میں، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے اٹھے۔ کہا یار یہ جو مولانا ہے نا، یہ جو باپو ہے نا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایسا ہے۔ ارے بابا تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اسی مولوی کی برائی کر رہے ہو، مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے۔ اس باپو کے بارے میں کہتے ہیں دیکھیں میں نماز نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے نہیں کرتے، مسجد کا بھی احترام نہیں ہے ہمارے پاس، امام بارگاہ کا احترام نہیں ہے، ملتے کی بات کرنی، دوسروں کی بات کریں، غیبت، ہم اس کو غیبت ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہم سمجھ رہے بہت، میں غیبت پہ آج نہیں بولوں گا، میں غیبت پہ کل بولوں گا۔ آج میرا وہی ابھی آج آخری دن ہے، آپ کہیں گے 4 دن سے فشار کے پیچھے پڑے ہوئے، اس لیے پڑے ہوا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے، اس سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس عذاب میں نہ آئے۔ یہ سخت ترین ہے، سخت ترین ہے، اور یہ پہلا ہے۔ انٹر ہوا، اپنے گھر میں انٹر ہوا، آپ کا ہمارا پرماننٹ ہاؤس وہی ہے نا، جیسے میں انٹر ہوئے رات آئی، سٹارٹ ہو گیا، بالکل سٹارٹ ہو گیا۔ 2 روایتیں کل بھی میں نے پڑھی تھی، آج پھر پڑھا۔ 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ سوال و منکر و نکیر کے بعد ہے، ایک روایت یہ کہ سوال و منکر و نکیر سے پہلے، مختلف روایتیں۔ انہیں آپ انٹر ہوئے، بیٹے چلے گئے، دوست چلے گئے بند کر کے، بند ہو گئی خبر۔ اب ہے
جو کیا ہے نا ہم نے، دو چیزیں بتائی، کسی کا مال کھانا، دھوکہ دینا، وہ ہے۔ آج دوسری چیز سیکھے، اس سے کس چیز سے ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے رد مظالم کی کلمات آدھی آئی تھی۔ وہ رد مظالم سے فائدہ یہ ہے کہ ہم پروٹیکٹڈ رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس کسی کا پیسہ ہے اور ہم نہیں دے سکے، وہ چلا گیا، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز اور مدرسوں میں مولانا کو لے کے جا کے دے دینا۔ رد مظالم کی میں نے کہا تھا کہ ایک چوکی ہے وہاں پہ۔ کہاں چوکی ہے؟ پل صراط کے اوپر 7 چوکی ہے، 7 چیک پوسٹ ہے وہاں پر۔ ون آف دی چیک پوسٹ از رد مظالم چیک پوسٹ۔ شیخ عباس قمی مشہور واقعہ ہے، جب بات آئی ہے تو سن لے، ہو سکتا آپ نے کبھی سنا ہے واقعہ، کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن 10 منٹ کا ہے، اس میں ایک میسج مل جائے گا کہ رد مظالم ہے کیا، آپ کو پکڑا کیسا جائے گا، کیسا پکڑا جائے گا۔ اس کے لیے اگر غفلت میں ہے کہ کل میں نے پڑھا، آج اگر ہم نے کوئی کام عمل نہیں کیا اس کے اوپر، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری خواہش میرے بچوں سے، بڑوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، یوتھ سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، اس لیے کہ لڑکوں کے اوپر بھی آ سکتا ہے، لڑکیوں کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ جو 2000 اور 18, 19, 20, 21 وہ لائن میں آ گئے وہ لوگ۔ لڑکیوں کا بھی سیم سسٹم ہے۔ میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ ان بچے اگر سٹارٹ کر دیں نا گھر میں یہ رد مظالم کا سوچنا، رد مظالم کی فکر کرنا، رد مظالم کے بارے میں سوچ کے ڈسکس کرنا، تو پیرنٹس خود اگر نہیں کیا ہے اب تک پیرنٹس نے، تو پیرنٹس ول سٹارٹ۔ تو ایٹ لیسٹ سٹارٹ، میں چاہتا ہوں کہ بچے سٹارٹ کریں۔ کیوں؟ اگر بچے اگر 100 روپے دیں، 50 روپے دیں، مجھے نہیں 50 روپے دیں، جا کے کسی دینی مدرسے میں یہ کہہ کر دے کہ میں رد مظالم کا لیے دے رہا ہوں 50 روپیز، تو وہاں پہ ایک اویئرنیس پیدا ہوگی، پیرنٹس کو معلوم ہوگا۔ پیرنٹس کہیں گے میرا بیٹا دے رہا ہے، میری بیٹی دے رہی ہے، 50 روپیز از نتھنگ، 100 روپیز از نتھنگ فار یو پیپل، لیکن 100 روپیز میں آپ کی نیت یہ کہ اگر میں نے کسی کا ربڑ لیا، کسی کا پینسل لیا، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کے پیسے لے کے کھا گیا، کہیں ریسٹورینٹ میں گیا سموسہ لے کے کھا گیا، پیسے لے گیا، فن کے لیے بھی کرتے نا، فن کے لیے بھی آپ مسلمان سے نہیں کر سکتے۔ یو کی ناٹ ڈو اٹ، مذاق میں کر رہے، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، مسلمان۔ بعض روایتیں یہودی اور عیسائیت کے لیے بھی ہے، تو آپ کسی کے لیے فن میں بھی نہیں کر سکتے، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے، کسی مومن کا نقصان نہیں کر سکتے۔ گھر گئے آپ جا کے کوئی چیز توڑ دی، جان بوجھ کے توڑی، دیکھیے غفلت سے سہبن ہونا وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کے وانٹیڈلی آپ نے کہا چلو یار اس کا نقصان کر دو، سب ہنسیں گے، مذاق کریں گے، نو یو کی ناٹ ڈو اٹ، اس پہ نقصان ہے، آپ کو پکڑا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں کے لیے ینگ ایج میں ہم یہی کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں کے لیے یو ہیو ٹو پے دا پرائز، یو ہیو ٹو پے دا پرائز، آپ کو جا کر دینا پڑے گا 50, 100، میں مثال دے رہا ہوں 50-100 روپیز کی، آپ اگر ایفرٹ کر سکتے تو اس کا کلیئر کر دو، نہیں کر سکتے تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو رد مظالم میں آتی ہے۔ شیخ عباس قمی ایک واقعے کو لکھتے کہ ایک شخص بہت دیندار آدمی تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس کو بہت شارٹ کر دیتا ہوں۔ ایک دیندار آدمی تھا، ہندوستان سے گیا تھا فیملی کے ساتھ زیارتوں پہ، اللہ ہم کو بھی نصیب و مولا کی زیارت انشاءاللہ۔ نجف اشرف گیا ہوا تھا، نجف اشرف جب پہنچا اور اسے زیارت کی، اس نے کہا کہ چلو ہم جاتے ہیں سیریا کو، وہ سیریا کے لیے جانے لگا۔ تو نجف اشرف نے معلوم کیا کہ بڑا مقدس اور پائس انسان پورے شہر میں کون ہے، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی سب سے متقی، ایماندار، آنےسٹ کون ہے۔ ایک چیز یاد رکھ لو، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ اگر میں کسی 1 لاکھ کی بستی میں جاؤں، پلیز غور سے سنو، 1 لاکھ کی بستی میں جاؤں جہاں 1 لاکھ کا پاپولیشن ہو مسلمانوں کا، اور اگر میں وہاں جا کے میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ شیعہ کون ہے، آپ کا چاہنے والا کون ہے، تو میں کیسے پہچانوں؟ تو اس امام نے عجیب جواب دیا، وہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک میسج ہے۔ جب بات یہاں تک آئی تو یہ بات سن لیں۔ تو امام نے کہا کہ اٹس ویری ایزی اینڈ ویری سمپل، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو 1 لاکھ کی بستی میں کہ مومن کون ہے، شیعہ کون ہے، تم جاننا چاہتے ہو نا، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اس پوری بستی میں پوچھ لو سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، سب سے زیادہ متقی کون ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے، وہ جس کو بھی بتائیں سمجھو وہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ امام نے کرائٹیریا دیا، گائیڈ لائنز دی فار ایوری بڈی، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر پوچھا کہ عورتوں میں کیسا، تو کہا جو سب سے زیادہ ایماندار ہو، بہترین حجاب کرتی ہو، خوش اخلاق ہو، زبان میں مٹھاس ہو، آ جائے گی بات تو سمجھو وہ ہمارے۔ آج آپ خود چیک کر لیں پورے بامبے میں کتنے امام کے چاہنے والے ایسے ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا۔ ہمارا تو عالم یہ
نے مجھ سے اتنی، میں اپنے اوپر اس لیے ڈال کے بول رہا ہوں، میرے ساتھ نہیں ہوا یہ ایکسپیرینس، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. میرے سامنے آ کے مولانا آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. میں بھی بہت خوش ہو گیا، یار یہ کرنے تو تعریف. ہاتھ چوم رہا، پیار کر رہا، میں ہڈے کا یہ ایسے ہیں. اب میں کس پہ ٹرسٹ کروں، کس پہ بھروسہ کروں؟ کیا مومن کی پہچان یہ؟ پلیز کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے، میرے ساتھ نہیں میں انسٹنٹ، I'm just telling you. تو ہمارا تو یہ عالم ہے، سگا بھائی بھائی کی برائی، یار unbelievable. ریئل بردر دوسرے بھائی کی برائی کر رہا ہے. پھر ہم مومن، پھر ہمارا ڈونیشن، پھر امام بارگاہ میں پیسے دینا، پھر نیاز کا انتظام کرنا، پھر بڑا کھانا کھلانا، پھر غریب کا خیال رکھنا. واٹ؟ اسلام نہیں ہے یہ. دس از ناٹ اسلام. سگے بھائی بھائی کی برائی، یہ کزن اس کی برائی، یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ یو ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ. وہاں جانا نہیں ہے، پھر آرام باغ بھی جانا ہے، پھر دوسرے قبرستانوں کو بھی جانا ہے، پھر سب کے سامنے معاشرے میں کالر چڑھا کے چلنا ہے کہ مجھ سے زیادہ پائس، مجھ سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں. آنکھ بند ہوگی نا تو پتا چلے گا کہ کتنے ایماندار ہو تم. آنکھ بند ہوگی جب پرماننٹ ہاؤس میں جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ مولا میرا دامن تو بالکل خالی ہے، میں تو اتنی چیزیں دے کے آیا تھا دنیا میں، یہاں تو کچھ نہیں آیا. تو آواز ہے کہ تو نے کس کو دیا؟ تو تو اپنی عزت کے لیے، اپنے مقام کے لیے، معاشرے میں آپ کا چرچا ہو جائے کہ اس سے بہتر انسان یہ، اس کے لیے دیا. تو جا جس کے نام پہ دیا تھا اس سے مانگ، ہمارے پاس کیوں آیا؟ For what؟ یہ تو ہماری لائف ہے. شیخ عباس کہتے ہیں، شیخ عباس خمی جیسا رائٹر، مفاتیح الجناح کا رائٹر، وہ لکھتا ہے واقعہ، مشہور واقعہ، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں رد مظالم کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا نجف الشام میں جو پہنچا، اس نے معلوم کیا پورے بستی میں کہ مولا کے روزے کے پاس سب سے زیادہ نیک، پائس، آنیسٹ کون ہے. تو لوگوں نے ایک شخص کو بتایا کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے. تو کہا اچھا یہ بڑا اچھا نیک ہے. اس نے پرانے زمانے میں لوگ کرنسی جو ہے پیسے لے کے نہیں جاتے تھے، جواہرات، ڈائمنڈس لے کے جاتے تھے. بینکس نہیں تھے تو بینکس میں بھی نہیں رکھا سکتے تھے، اور پیپر کرنسی نہیں تھی اس وقت. لوگ جو کیش کیسا ہوتا تھا، ڈائمنڈ جب ٹریول کرتے تھے. یہ گیا، اس کے پاس کافی ڈائمنڈس تھے، گولڈ تھا، فیملی ساتھ تھی. اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں سیریا زیارت کو، مکہ بھی جاؤں گا، 3 مہینے کے لیے سفر پہ جاؤں گا، دین آئی ایم کمنگ بیک اگین. تو میرے پاس کافی کیش ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھیے، ایز اے امانت دے رہا ہوں، آپ کو آ کے میں لے لوں گا. یہ سے نو پرابلم. آج کل اگر کوئی دے دے تو کہتے ہیں تھینک یو یار، یہ تو لاٹری نکل گئی. میں صرف آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، مجھے احساس ہو رہا، میں چہرے جو دیکھ رہا ہوں نا بالکل، تو ریلیکس کرنے کے لیے میں بیچ میں ایسے باتیں کر رہا ہوں. آج کل کیا کہیں گے لاٹری بن گئی، یہ تو آج تو اس نے رکھ لیا. 3 مہینے بعد سب زیارتیں کر کے آیا، آ کے اس کو ناک کیا گھر پہ. اس نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میری امانت مجھے دے دیں. اس نے کہا کون سی امانت؟ کہا جو میں نے آپ کے پاس رکھوائی تھی. تو کہا نہیں کوئی چیز نہیں رکھوائی تھی. اب پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیا ہوگا؟ میری ساتھ فیملی ہے، پردیس ہے، اور میری پوری زندگی کی اساس ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نو. کہتا ہے نو، تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ تم نے کچھ نہیں رکھا ہے میرے پاس. اب پاگل ہو گیا. یہ سیدھا مولا کے روزے میں گیا نجف الشام، زری کو پکڑ کے کہا مولا آپ جانتے میں آپ کا زائر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، پلیز ہیلپ می مولا ہیلپ می، اور آپ میری مدد کیجئے اور میرے پیسے مجھے دلوائیے. میں کچھ نہیں جانتا، میری امانت مجھے دلوائیے، میرے ساتھ میری فیملی ہے. شب میں خواب میں دیکھتا ہے کہ امام آئے، اور امام آ کے کہہ رہے اے شخص، اے میرے مہمان، اے میرے دوست، اے میرے زائر. اچھا اس زمانے میں نجف الشام میں 4 راستے جو تھے انٹر ہونے کے، ایسا کمانے تھے، دروازے تھے، اس میں سے لوگ انٹر ہوتے. امام نے کہا کہ فلاں رائٹ، مطلب جنوب کا جو دروازہ، ساؤتھ کا جو دروازہ ہے وہاں چلے جانا نماز فجر کے بعد. باقی مشہور ہے، میں چھوڑ رہا ہوں باتوں کو. تو وہاں پہنچ جانا اور دیکھنا جو سب سے پہلے نماز فجر کے بعد انٹر ہونا، اسے تو اپنی کمپلین کرنا، وہ تیرے پیسے دلوا دے گا. اس نے کہا تھینک یو مولا. صبح میں اٹھا، نماز پڑھا، گیا سیدھا وہاں پہ جا کے کھڑا رہا، انتظار کرتے رہا. نماز فجر ختم ہوئی، اندھیرا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا انسان، اولڈ مین، پیٹھ پہ جو ہے لکڑیوں کو، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جنگل سے لکڑی کو کاٹ کے لا رہا ہے، پیٹھ پہ رکھ کر جھکا ہوا انٹر ہوا. اس نے کہا کہ میں اس کو بولوں گا تو یہ تو کچھ نہیں کرے گا. یہ کیا کرے گا؟ یہ تو خود بوڑھا ہے.
उसने कुछ नहीं कहा। फिर मौला के पास गया, फिर शब में मौला ने सेम आंसर किया कि भाई जो सबसे पहले एंटर हो ना उसके पास जाके कंप्लेन करो, ही इज गोइंग टू हेल्प यू। सेकंड डे आया, सेकंड डे वही बूढ़ा मिलता है, उसने फिर कंप्लेन नहीं की। थर्ड डे फिर मौला के पास गया, मौला ने कहा आई एम टेलिंग यू जस्ट जो आता है उसकी मदद उसको बोल दे। अब तीसरे दिन फिर उसको देखता है, उसने जाके उससे कहा कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फलां शख्स मेरे साथ उसने ऐसा किया। उसने कहा नो प्रॉब्लम, जोहर के बाद उसके घर के पास आओ, इसलिए कि उसके घर के पास एक लोग जमा होते हैं और ये बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करता है। उसने कहा ठीक है। ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये भी पहुंचा, ये बूढ़ा भी पहुंचा, ये खड़ा हो रहा था तकरीर करने। तो ये बूढ़े ने इस आदमी से कहा बाबा क्या आपकी इजाजत है कि मैं 5 मिनट मैं भी अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस बता दूं, एक मेरे साथ जो वाकया हुआ। मैं खाली वो बताना चाहता हूँ, मैं कोई तकरीर करने का मेरे पास सलाहियत नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन खाली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस हुआ, हो सकता है इस एक्सपीरियंस से लोगों को फायदा पहुंचे। तो इस शख्स ने कहा जरूर बताइए। तो ये बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ, खड़े होकर कहा भाइयों सुनो, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ, एक वाकया हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन कह रहा था, सब सुन रहे थे। उसने कहा कि मैं रोजाना अल्लाह से ये दुआ करता था, रोजाना नमाज में मैं प्रेयर में दुआ में ये कहता था परवरदिगार महशर में क़यामत में जहन्नम का अजाब मुझे नहीं देना, प्लीज मैं तेरी बारगाह में माफी मांगता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, और महशर में उस दिन सबके सामने मुझे जलील नहीं करना, जो भी अजाब देना है तू मुझे दुनिया में दे दे, लेकिन जहन्नम में मुझे नहीं डालना, वहां सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करना, मुझे जलील नहीं करना मेरे गुनाहों की वजह से, जो मेरे गुनाह है उसकी सजा ही दे। इसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर है और मेरे हाथ में पर्चा है जन्नत में जाने का, मैं पुल सिरात पे चल रहा हूं, चलते चलते वो बारीक पुल सिरात, मैंने पहली मजलिस में कहा था, चलते चलते मैंने देखा कि पुल सिरात ऐसा है, नीचे जहन्नम के शोले हैं, ऊपर पिल है, ऊपर वो ब्रिज है, ओवर ब्रिज ऊपर है, नीचे जहन्नम है, उसके जहन्नम के ऊपर सिरात है जिसके ऊपर से सबको जाना है। यहां तक कि हम तलखीन में भी हिला के कहते हैं कि सिरातुल हक़न, सिरात हक है, सिरात से इनकार मत करो, डिनाई मत करो। कोई शख्स भी सिरात से बच के जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत का वो एक ही रास्ता है। एक चीज याद रखिए, जन्नत के कोई शॉर्टकट्स नहीं है। दुनिया में हम शॉर्टकट्स देखते हैं ना, इधर से निकल जाए इधर से, इसलिए कि मुझे तो इतना अच्छा बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है बॉम्बे में कि जब जो मुझे लेके जाता है तो वो ये शॉर्टकट लेता है, वो शॉर्टकट लेता है, बोलता मौलाना वहां ट्रैफिक ज्यादा है, इधर से चलो इधर से चलो। सो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन बॉम्बे, मुझे बेहतरीन एक्सपीरियंस है बॉम्बे का कि मैं जब जाता हूँ खोजा मस्जिद पढ़ने के लिए या ज़ैनबिया, तो बड़े खूबसूरत शॉर्टकट से नए नए शॉर्टकट्स मिलते हैं। ये दुनिया की हद तक चलेंगे, वहां नहीं चलेंगे। अल्लाह के पास कोई शॉर्टकट नहीं है, अल्लाह के पास एक ही रास्ता। क्यों? वो सिराते मुस्तकीम है, सिराते मुस्तकीम जिसे कहते हैं सीधे रास्ते को। और ये किसका रास्ता है? मौला अली का रास्ता है। पूछा गया था रसूल से, रसूल ने कहा कि सिराते मुस्तकीम को थाम लो, तो लोगों ने पूछा था या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? इतने में मौला मस्जिद में एंटर होकर कहा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मैंने होना बोल के जानबूझ के थोड़ा रिलैक्स होने के लिए छेड़ा। क्यों? मैं देख रहा हूं घड़ी 30 मिनट से आप लोगों का जो हाल है ना, जबकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तो मैं आपको रिलैक्स करने के लिए, इसलिए कि रिलैक्स इंसान उसी वक्त होता जब मेरे मौला का नाम आता है। मौला के इसलिए कि मौला के नाम में वो जान है, वो खुव्वत है, वो ताकत है कि इंसान मरीज भी हो जाए तो उठ के बैठे या अली या अली या अली। अल्लाह इस नाम के जरिए हमको जिंदा रखे, इस नाम को कभी नहीं छोड़ना, कोई कॉम्प्रोमाइज अली के नाम पे नहीं करना। जितने नारे लगाना, जितना मौला का नाम लेना लो, अली के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसलिए कि हमारी
اندھیرے کو, اس فشار کو, اس تکلیفوں کو صرف علی ہی بچا سکتے. محبت ہوگی then everything is go through for you, walk through ہوگا. تو نہیں تمہاری جنت میں کوئی شارٹ کٹ ہی نہیں ہے, سیدھا راستہ, برج ہے, اس برج پہ you have to go, you have to go. تو یہ کہتا ہے کہ میں چلا برج پہ. جب برج پہ چلا, برج اتنا باریک, آپ کو میں نے لاسٹ ایئر کہا تھا, بال سے زیادہ باریک ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے, اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ویری 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 نیرو برج. چلا برج پہ سے. وہ کہتا ہے جب میں چل رہا تھا, چلتا تھا, تو نیچے تو جہنم کے شعلے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں نیچے جہنم کے شعلے, لیکن میں نے دیکھا کہ جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ اٹھا اور میرے سامنے آ گیا. 7 چیک پوسٹ ہیں اس پہ, ایک میرے سامنے آیا, سیاہ فام جلاوا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ اس نے کہا میں جنت میں جا رہا ہوں. تو کہا اللہ نے یہ چیک پوسٹ بنایا ہے. کہا تو کون ہے؟ تو کہا تو بھول گیا, میں وہ شخص ہوں. نام لیا, وہ یہودی تھا. کہا تو نے مجھ سے پیسے لیے تھے نا, اور تو نے کہا تھا میں دوں گا, تو نے نہیں دیا. تو کہا وہ تو دنیا کا معاملہ تھا نا, اب تو دنیا میں نہیں, اب تو ہم یہاں, ہم تو جنت میں جا رہے ہیں, تو جہنم میں جل رہا ہے, ہم مجھے جنت میں جانے دے, تجھے کیا فرق پڑتا, وہ تو دنیا کا معاملہ تھا. اس نے کہا نو, اللہ نے بنائی ہے یہ چیک پوسٹ رد مظالم کے لیے. تو کہا اب کیا چاہتا ہے تو؟ لیٹ می گو, جانے دے مجھے, اب کیا چاہتا ہے؟ کہا تیرا جسم ہے جنتی, میں جہنم میں جل رہا ہوں, میں صرف ایک یہ انگلی رکھتا ہوں جسٹ ٹو گیٹ ریلیکس, تھوڑا سا مجھے ٹھنڈک مل جائے. اس نے کہا ایک انگلی رکھ دے بابا پلیز, لیٹ می گو. وہ کہتا ہے کہ اس نے رکھی, اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں چیخ مار کے خواب سے بیدار ہوا. اب جو میں نے اس کی دعا کیا تھی, دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ واقعہ ہو, 1-2 واقعات ہوتے ہماری عبرت کے لیے. ہم زندگی تمام مانگے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا, وہ اتنا پائس ہوگا, یہ ہوگا اللہ کی مصلحت ہے, ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میں چیخ مار کے اٹھا, اب جو میں نے سینے کو دیکھا, میرے سینے پہ 70 زخم ہے اور تکلیف ہے. میں نے اس زخم کو سب ڈاکٹرز کو بتایا, تو لوگوں نے کہا نکل جا, تیرے پر عذاب الہی ہے. اس کے بعد اس نے اپنی قمیض کو اتارا, اتار کے کہا بھائیا دیکھو میرے زخم کو, پلیز کسی کا پیسہ مت لو, کسی کو دھوکہ مت دو, ورنہ یہ ایک انگلی کا ہے. یہ شخص گھر گیا, پہلے لا کے دے دیا, بابا جاؤ یہاں سے. مولا نے کہا تو صرف بتا دینا. سمجھ میں آیا؟ اب تھوڑا ریلیکس ہو جائے. کیوں؟ ناؤ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. میں کچھ میرے لیے نہیں مانگ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے دو, میں کہہ رہا ہوں بامبے میں جو مدرسے ہیں نا, ان کو لے جا کے دو, 100 روپے دو, بٹ اسٹارٹ رد مظالم. اس کو فورگیو مت کرو, یہ پھنسیں گے اس میں, ایسا سب پھنسیں گے کہ ہم بلیو نہیں کر سکیں گے. اس وقت یاد آئیں گے کاش میں دے لیتا. دیکھیے آج مثال کے طور پر, یہ پہلے کل کی بات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ پہلے اس کو کلیئر کریں. اس کو نہیں کر سکتے, وہ چلا گیا, نہیں جانتے, تو پھر آپ کو لے جا کر رد مظالم کے دینا. 2 رکعت نماز پڑھنا, صلوات پڑھ لے محمد وعلى محمد. اب اپنی ساتھ میں, اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر گیا. اب میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں, رد مظالم ختم. دوسرا جو عذاب ہے فشار کا, وہ کیوں ہوتا ہے؟ بس آج فشار پہ ختم ٹاپک. وہ کیوں ہو رہا؟ اس کا ریزن یہ ہے, اس کے لیے مشہور واقعہ سعد ابن معاذ کا. سعد ابن معاذ ایک ایسا صحابی رسول تھا, آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس سے, میں اپنی ٹاپک کو ریلیٹ کروں. واقعہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا, میں بہت شارٹ پڑھوں گا, لیکن اس کی جو باتیں ہیں وہ ڈیٹیل میں پڑھوں گا کہ دوسری چیز کی ہوتی ہے. اس لیے کہ I want to stop now, this one, فشار. اب میں دوسری کل سے, اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے, دوسری چیز پہ آنا ہے, تو آج میں دونوں چیز بتاؤں گا کہ اس کو کرنا کیا ہے, روکنا کیسے, کن اعمال سے رکتا ہے, کیسے رکتا ہے. ایک تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ پیسے کسی کو لیں گے تو فشار ہوگا, جب نہیں دیں گے پیسے آپ. دوسرا فشار, دوسرا ریزن کیا ہے؟ سعد ابن معاذ ایک عظیم صحابی رسول تھا, ایسا صحابی رسول تھا جس کے لیے 2 حدیثیں رسول کی ایسی ہیں. کہتے ہیں کہ سعد ابن معاذ کافر اور مشرکین کے لیے حلق کی ہڈی ہے. سمجھے؟ یعنی سعد اتنا
प्रोपोगेट करता था इस्लाम को, इतना इस्लाम को पहुंचाता था, काफिरों से इस तरह बातें करके दीन को पहुंचाता था। तो दूसरे जो काफिर और मुशरिकीन थे, अल्लाह का रसूल कहता है उनके लिए ये हलक की फंसी हुई हड्डी है कि जाता कुछ ना कुछ करता, कुफ्र खत्म हो रहा था, इस्लाम आ रहा था, इतनी तबलीग करता है साथ। दूसरी चीज रसूल की हदीस है इस शख्स के लिए कि ये शख्स वो है कि इसका कबीला कबील था, इसके कबीले का नाम, ट्राइब का नाम कबील था, क्या पूरे कबीले कबील के जितने जानवर हैं उनके जितने बाल होते, मिसाल के तौर पे एक गोट बकरा जिसे आप कहते हैं, वो उसमें बाल कितने होते हैं उसके जिस्म पे, क्या पूरे कबीले कबील के जितने गोट हैं उनके जो जानवर है उनके जो बाल है उससे ज्यादा, उन बालों से ज्यादा रोज हमेशा साथ शिफात करेगा, लोगों की शिफात करेगा, लोगों को रिकमेंड करके जन्नत में लेके जाएगा। इतनी बड़ी हदीस इसके लिए। और इसकी मैयत के ऊपर रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाई। यही वो मैयत है जिसमें 70 टाइम्स रसूल ने तकबीर को बुलंद किया। हम जब नमाज जनाजा किसी के पढ़ते तो 4 तकबीरें अल्लाह अकबर कह के शुरू कर देते, इसके लिए 70 मरतबा का 70 टाइम्स। उसके बाद इसकी नमाज जनाजा कैसे पढ़ी? पंजों पे खड़े रहकर। उसके बाद इसकी मैयत को खुद कांधा देते थे, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, अपने हाथ से खबर में उतार के बंद कर दिया। बंद करने के बाद रावी ने पूछा, इसकी मां, उस जमाने में औरतें कब्रिस्तान आती थी, तो इसके लिए हमारे पास जो रिवायत है कि औरत कब्रिस्तान जा सकती, तो इनकी मैयत से शुरू हुआ कि औरतें जो है कब्रिस्तानों में जाती हैं। बाहर इसकी मां भी थी मैयत में। मां के सामने रसूल से लोगों ने पूछा कि आप 70 क्यों करे? तो कहा जिब्राइल और मिकाईल और इसराफील और इजराइल, बड़े बड़े टॉप ब्रास के मलाइका, 1,000 फरिश्तों को, वो फरिश्ते आसमान पे इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि मेरी इबादत छोड़ो और नीचे जाओ, मेरे बंदे की नमाज जनाजा पढ़ना। अब स्टेटस देखे, इसकी मकाम देखे अल्लाह की निगाह में क्या है। कहा कि फरिश्तों को अपनी इबादत छोड़वा के अल्लाह ने इसकी नमाज जनाजा के लिए भेजा। तो जब 1,000 फरिश्ते आते थे तो मैं अल्लाह अकबर कहता था। कौन कह रहा है? अल्लाह का रसूल कह रहा है। क्या 70,000 फरिश्ते नमाज जनाजा इसकी पढ़ी। और कह रसूल का अजीब जुमला, कहा मेरे सीधे तरफ जिब्राइल खड़ा हुआ था, नमाज जिब्राइल खड़े रह के नमाज पढ़ रहा था। मजाक है? जिब्राइल सरदार है मलाइका। उसके बाद पूछा कि आप पंजों पे क्यों खड़े हुए थे? तो कहा इसलिए खड़ा हुआ था कि इतना क्राउड था एंजल्स का, फरिश्तों का, कि मतलब मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद कहा कि आप कांधा घूम के क्यों दे रहे थे? तो कहा कभी जिब्राइल आगे से कांधा देता तो मैं पीछे से कांधा देता, कभी मिकाईल इधर से देता तो मैं उधर से जाके कांधा देता, चारों तरफ कांधा। आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, चारों तरफ घूम के। कौन कह रहा है? अल्लाह का रसूल। वो रसूल कह रहा है जिसको दुश्मन ने सादिक कहा। अबू जहल और अबू लहब इनको ऑनेस्ट और सादिक मानते थे। उस रसूल की हदीस है, ये अहले सुन्नत के पास भी है और हमारे पास भी है। मशहूर हदीस है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, खाली डिटेल में जाऊं तो खाली 7 के ऊपर मैं पूरी एक मजलिस पढ़ सकता हूं, लेकिन आपने कई मरतबा सुना होगा। मुझे असल जो पॉइंट है वहां जाना है। अब चले, दफन किया, दफन करने के बाद तो उस वक्त उसकी मां ने कहा साद को कि साद मुबारक हो, इस वक्त तू खबर में जन्नत के बागों में घूम रहा होगा, तेरा इतना बड़ा मकाम है, तेरी नमाज जनाजा जिब्राइल और मिकाईल और इसराफील और इजराइल पढ़ी, तू तो इस वक्त जन्नत के बागों में अपनी खबर में घूम रहा होगा। अल्लाह के रसूल ने पलट के कहा कि तूने ये कैसे कह दिया? इस वक्त साथ के करीब खबर की दीवारें हैं और दीवारों ने अपने बाहों में उसको ले लिया और वो फिशार से चीख रहा है। जब रसूल ने ये कहा, बिलीव मी, रिवायत का जुमला है कि सब कांपने लगे, मुसलमान रोने लगे कि अल्लाह के रसूल आपने इसको दिया। कहा हर चीज का अजर अल्लाह के पास महफूज है, जितने साथ की नेकियां हैं वो सब का अजर मिलेगा। जो उसने काम किया, उसकी मैयत में इतने लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी, सब इसको अजर मिलेगा। लेकिन इसका एक गुनाह ऐसा है, जब तक उसकी सजा वो नहीं भुगतेगा उसको अल्लाह कोई नियमत नहीं देगा। हर चीज मिलेगी। कहा कि उसके वो लाखों की तादाद में लोगों की शिफाअत करेगा जन्नत में, हम राजी। लेकिन एक गुनाह इसका ऐसा है कि जो इन सब को रोका है, ये गुनाह की पनिशमेंट इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा,
اس کے بعد اس کو یہ رحمت ملے گی، رحمت کے دوران لوگ کانپ گئے، رونے لگے لٹرلی. میں جب یہ حدیث میں نے امریکہ میں پڑھی، بلیو می، پورے مجمع میں 70 عورتوں سے مردوں سے رونے کی آوازیں آ گئی. عزیزو، فشار فشار فشار. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ایک ہڈی دوسری ہڈی پہ آ گئی تھی. فشار 7 بال کے برابر ہو گیا. ماں کو کہا، ماں چیخیں مار کے رونے لگی. پوچھا کیا ریزن تھا؟ کہا یہ زبان کا بڑا تیز تھا. باہر بہترین اخلاق، لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے. جب باہر لوگوں سے باتیں کرتا تھا محبت سے، پیار سے، لو سے، بہترین اخلاق. لیکن جب گھر میں انٹر ہوتا تھا، اس کی بیوی اس کے سامنے آتی تھی تو ایسی بات کرتا جیسا زہر میں بھجی ہوئی تیر ہے جو نکل گئی. بیوی سے ہمیشہ تیریوں پہ بل ڈال کر سختی سے کلام کرنا، اور وہ مظلومہ عورت کے اوپر اس نے جو ظلم کیا، اس مظلوم عورت کی آہ ہے جو فساد برداشت کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ایک صرف زبان کی تلخی کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ زبان کی تلخی؟ میں پھر آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پہ کہ سعد اپنی بیوی کے ساتھ سختی سے بات کرتا تھا، غصے میں بات کرتا. لیکن اب وہ 21 سینچری میں نہیں ہے. اب تو مجال ہی نہیں ہے کہ بات کرے ایسا کوئی. رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ مجھے یہ پتہ نہیں بامبے کے حالات کیا، بیکاز ناٹ فرام یور سٹی. 21 سینچری میں 180 ڈگری بدل گیا. اب کوئی اور ریلیکس کرے، اب کوئی اور وہ کرے. سلوات پڑھ لے وہاں. میرے ساتھ کبھی گھڑی نے انصاف نہیں کیا، ٹائم نے بامبے میں. آپ کو پتا ہے کیا ٹائم ہے؟ 55 منٹس. کدھر چلے گئے؟ آئی ڈونٹ نو. صاحب نے کہا، ماں تڑپ کے رونے لگی. ریزن کیا ہے؟ زبان کی تلخی. اب یہ زبان پہ مسلسل 2 دن بات ہوگی کہ زبان کا گناہ کیا ہے. فشار کے لیے سب سے، اس لیے کہ مولا کا عجیب جملہ ہے مولا علی کا. آپ کتنا پیارا جملہ ہے دیکھیں. اگر انسان، مولا نے جو کہا پوری ایک ہسٹری بیان کری. مولا نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. سمجھے؟ آپ نہیں سمجھے. مولا کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلے ہی تو پتا چلا ہے کیسا. دیکھنے میں تو ویری ہینڈسم، ویری اسمارٹ، لیکن زبان کھلی تو پتا چلا میٹھی ہے یا کڑوی ہے. بابا جس زبان سے تم علی کا نام لیتے ہو، زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو. جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو، زبان میں کرواہٹ کیسے آئی؟ اس زبان میں تلخی کیسے آئی؟ مولا علی کا نام لینے کے بعد زبان میں مٹھاس نہیں آئی تو کب آئے گی؟ کتنے سکون کے ساتھ اپنی بیوی کو، میں پہلا اس کے بیوی سے شروع کرتا ہوں، کتنے سکون کے ساتھ بیوی کو جو چاہے بول دو، جیسا چاہے بول دو. بیوی تمہاری کنیز نہیں ہے، تمہاری سرونٹ نہیں ہے. یہ بات کل تک چلے گی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں. تمہاری سرونٹ نہیں ہے. زبان وہ گناہ ہے دوستوں. میں اب ایک واقعہ پڑھتا، بات تو کل تک چلے گی نا. ایک واقعہ پڑھتا، زبان کی تلخی. آج ایک روایت ہے کہ کل ایک روایت ہے. 30 سال یا 35 سال پرانی بات ہے. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی. 30 یا 35 ایئرس یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے. جنیون واقعہ ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے. اس میں کوئی if and but نہیں ہے. ایک خاتون کا انتقال ہوا، عورت کا. مجھے خبر میں آئی، قبرستان میں لائی. بالکل جنین واقعہ ہے. قبرستان میں میت آئی، خبر کھولی گئی. انڈیا میں تو خبر تیار رہتی ہے، لیکن یہ باہر کا ہے. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی. اس لیے کہ سیڈیز دنیا بھر میں جاتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے. خبر وہاں پہ گلف میں خبر تیار رہتی. اب بیٹا، شوہر، بچے، خاندان والے
اس خاتون کی میت کو لائے قبرستان میں، خبر کے پاس لائے، خبر کھولا تو دیکھا ایک اژدہا ہے کالے رنگ کا، ایک اژدہا ہے کالے رنگ کا. اژدہا سمجھتے ہیں آپ، کنگ آف کوبراز یو کین سے. یہ حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے بند کر دیا. دوسری خبر کو کھولا، جب دوسری کھولا تو پھر دوسرے میں بھی ویسی تھا، کوئی اژدہا وہاں موجود ہے. گھبرا گئے، بند کر کے تیسری کھولا، تیسرے میں بھی وہی ہے. یہ عرب کا واقعہ ہے، بس اتنا بول دیتا ہوں. تو جو کام کرنے والا لیبر تھا، جو انچارج نے کہا سنو اب 3 میں ایکسپیرینس ہو گیا، there is something wrong with her، یہ اللہ کا عذاب ہے. اب میں چوتھی نہیں کرنے والا ہوں، اگر میں کروں گا، اگر if you find سیم چیز وہاں پہ تو ڈالنا نکل جانا. گلف میں زیادہ you cannot play. بلی میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول سے I'm not going to get anything. لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ زبان سعد ابن معاذ کا واقعہ اتنا مشہور ہے، کسی کتاب میں دیکھ لو. میں اتنا شارٹ کر کے اس کا سکیچ میں نے پیش کیا کہ زبان وہ چیز ہے. تو چوتھی کھولی تو چوتھی میں بھی سیم اژدہے کو انہوں نے پایا کہ جو کئی میٹرز کا اتنا موٹا بلیک کلر کا کوبرا تھا. اب صرف یہ بتائیے کہ اس بیٹے کے دل پہ کیسے گزری ہوگی کہ ماں کو اس اژدہے کے حوالے کر رہا، اس شوہر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ اپنی لونگ وائف کو اس اژدہا کے حوالے کر رہا. سنیں گے آپ؟ جب میں اس کو بھی بہت تکلف سے پڑھ رہا ہوں، جب اس کو لٹایا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس اژدہے نے اس عورت کی کمر میں اپنے آپ کو ریپ کیا اور اس کی زبان پہ ڈھس ماری. ان لوگوں نے مٹھی ڈالی اور چلے گئے. اب پوچھنا شروع کیا کہ یہ کرتی کیا تھی، کیا کرتی تھی، کیوں ایسا کرتی تھی، کیوں عذاب آیا. دیکھیے ایک چیز ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ستار ہے، کبھی عذاب کو بتاتا نہیں، کبھی نہیں بتاتا. لیکن یہ ایسے کبھی ویری ریئر واقعات ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اویئرنس پیدا ہو جائے، تھوڑا ذہن کھلے. جو آپ کے سامنے کئی واقعات آئے ہیں نا، مرزا حسین نوری کا، ان کا خبروں کے پرانے جو واقعات، لاسٹ ایئر میں نے کچھ واقعات پڑھے تھے، تو یہ صرف اس لیے ہے بلین میں ایک واقعہ جو ہمارے سامنے آتا. اللہ ایسا ستار ہے کہ کیا عذاب ہو رہا کسی کو نہیں بتا. لیکن ایک واقعہ صرف ہم کو عبرت کے لیے بتاتا ہے کہ اب بھی تو آنکھیں کھولو، کب تک غفلت، کب تک یہ آنکھوں کو بند کر کے زندگی گزارو گے، کب تک بامبے کی یہ لائف میں اپنے آپ کو ملوث کر لو گے، انوالو کر لو گے کہ you don't want to listen whatever مولانا says, you don't want to listen. بولتے ہیں یہ مولوی کی باتیں، گلستان سے جائیں گے then we will جو کرنا ہے کریں گے. لوگوں نے پوچھا بابا اس کا گناہ کیا تھا؟ میں نے بہت تکلف سے پڑھا. اس نے ریپ جب کیا، اپنے آپ کو کسنا شروع کیا تو اس عورت کی چیخ نکل گئی. بیٹا سر پیٹ کے رونے لگا، شوہر منہ پہ مار کے روتا ہوا مٹی ڈال کے چیخیں مار کے چلا گیا. پوچھا گناہ کیا تھا؟ کہا جب یہ بات کرتی تھی نا اپنی بہو کے ساتھ، اپنی پڑوسی کے ساتھ، پیسے والی عورت تھی، غرور اور تکبر تھا، غریب رشتہ داروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ جب کوئی مانگتا تھا تو جھڑک کے کہتی تھی گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. جس کو دینا ہے وہ دیتی تھی. زبان اس کے اخلاق اچھا تھا. آپ کو معلوم ہے اسلام، اللہ کا رسول کیوں آیا دنیا میں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے ٹوٹل میسج دیا چوتھی مجلس میں. کیوں آیا رسول؟ 23 برس پتھر کیوں کھائے، کانٹوں پہ کیوں چلے، ظلم کیوں برداشت کیا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے تم کو اخلاق کا مجسمہ بنا کے بھیجا. اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے ون آف دی ریزن یہ ہے رسول کی. اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے، آل رسول سے محبت کرنے والے، ہماری زبانوں کا یہ عالم کہ ہم اپنی بہو کو جو چاہے بول دیں، ہم اپنے غریب رشتہ دار کو جو چاہے بول دیں.
کوئی فقیر تمہارے سامنے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, کہا بابا پلیز آئی ایم ریئلی نیڈی, میں بہت پریشان ہوں, کین یو ہیلپ می, کہتے ہیں گیٹ آؤٹ. یہ تو پروفیشنل ہے, یہ تو ہر جگہ جا کے مانگتا ہے. بس میں اپنی تقریر کو یہاں روک رہا ہوں, 1 گھنٹہ ہو گیا, میں کیا کروں. گلستان کی گھڑی کبھی ساتھ نہیں دیتی میرا. اور اصغر بھائی نے جان بوجھ کے لگائی کہ آگے نہیں بڑھنا اس سے. سلوات پڑھ لیں محمد. تیری قبر کے بعد جو کر لے تیری قبر کے اندر, تیری قبر کے بعد جو کر لے تیری قبر کے اندر. سمجھے؟ بس میں واقعے کو یہاں رکھ رہا ہوں. پورا 60 منٹس ہو گئے مکمل. آئی ایم ہیلپ لیس, آئی ایم سوری. کل اس کو کنٹینیو کروں گا. زبان زبان زبان, کنٹرول یور ٹنگ. کنٹرول کنٹرول بابا, کنٹرول یور ٹنگ. اگر تم اپنی زبان پہ مولا علی کا وہ جملے کو ہمیشہ یاد رکھو. علی کہتے ہیں کہ انسان زبانوں کے نیچے چھپا ہوا ہے. تمہاری میرے ایک ہی خواہش کہ زبان کھلے تو پتا چلے یہ علی والا ہے, پتا چلے کہ شیعہ ہے. اس کے اخلاق کو دیکھ کے کہتی یار اتنا چاپلا, وہ بات کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے. اس میں اتنی مٹھاس کو پیدا کرو, سویٹنس کو پیدا کرو. یہ لڑکیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, میری ماں بہنوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ. مرد کو تو اتنا ٹائم نہیں ملتا. وہ کہیں گے کہ آج بچا لیا مردوں کو, میں نے بچایا کسے نہیں. ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں, ریکویسٹ کر رہا ہوں, بیک کر رہا ہوں, بیک کر رہا ہوں. کنٹرول یور ٹنگ, کنٹرول یور ٹنگ. تم کنیز زہرا ہو, تم کنیز زینب ہو. بی بی زینب کی کنیز کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بات کو میں یہاں روک رہا ہوں. یہ فشار کا ون آف دیز, کل اس کو کنٹینیو کروں گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دوستو پھر وہی بات کہ کون بچانے والا ہے ان کو, کون آ کے بچائے گا. بس یہ آنسو بچائیں گے, یہ عزاداری بچائے گی. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہم گناہوں میں ڈوبے, سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ٹو تک نیلز تک ہم گناہوں میں مجسم ہیں. لیکن ان گناہوں سے, ان عذاب سے, اس تکلیف سے جنت میں جب تک ہم نہیں جائیں گے, اس وقت تک ہی جائیں گے جب تک ان کی شفاعت نہیں ہوتی. اسی لیے مادر حسین نے وعدہ کیا. حسین کی ماں کا وعدہ ہے, حسین کی ماں کا وعدہ ہے. جب شہادت سنا رہے تھے رسول اللہ, حسین گود میں بیٹھے ہوئے تھے. 3-4 سال کے امام حسین تھے, امام حسن تھے, سامنے مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں, بی بی فاطمہ ہیں. رسول نے کہا کہ بیٹی تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. حسین کہہ رہے تھے نانا میں موجود ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد رسول نے کہا بیٹا تیرا جوان بیٹا ذبح ہو جائے گا. تو کہا مجھے برداشت ہے. پھر کہا بیٹا تیرے ہاتھ پہ تیرے بچہ ذبح کر دیا جائے گا. رسول نے سے جب کہا تو حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں. تو یہاں پہ ایک بات روک کے کہتا ہوں, جیسے ہی وعدے لے رہے تھے نا, تو اس وقت فاطمہ نے تڑپ کے پوچھا تھا کہ بابا جب میرا حسین ذبح ہوں گا آپ نہیں رہیں گے؟ تو کہا نہیں. کہا میں نہیں رہوں گی؟ تو کہا نہیں. کہا ابو الحسن بھی نہیں رہیں گے؟ تو کہا نہیں. تو کہا حسن بھی نہیں ہوگا؟ نہیں. تو کہا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ کون روئے گا بابا؟ میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا, قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میرے بچے کے رونے والوں کو آباد رکھنا. جب حسین نے یہ سن لیا, چھوٹے سے ہیں بالکل 3-4 سال کے, اپنے مقام سے اٹھے, نانا کے قریب جا کر کہا نانا یہ بتائیے آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ تو
کہا بیٹا میں شافی محشر ہوگا، میں تیرے رونے والوں کی سفارش کروں گا۔ مولا علی کے پاس آئے، پلٹ کے کہا بابا آپ کیا دیں گے؟ تو کہا بیٹا روز محشر پیاس اپنے کمال پہ ہوگی، قیامت کا دن ہے، اور میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو پانی پلاؤں گا۔ میں کہوں مولا ہم کو پانی نہیں چاہیے، کربلا میں علی اصغر پیاسا ہے، مولا کربلا میں سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزوں اس کے بعد حسین پلٹے امام حسن کی طرف اور کہا بھیا آپ کیا دیں گے میرے رونے والوں کو؟ تو حسن نے کہا بھیا میں سردار جوانان جنت ہوں، میں تیرے رونے والوں کی سفارش جنت میں کروں گا۔ بس اب حسین پلٹے ماں کی طرف اور کہا اماں آپ کیا دیں گی؟ تو فاطمہ کا جملہ ہے میرے لال میں بالوں کو پریشان کر دوں گی، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے، میں سفارش کروں گی۔ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، روز محشر فاطمہ کا حال کیا ہوگا بس سن لے، اسی میں مجلس تمام۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب میدان محشر بالکل گرم ہو جائے گا، پورے 1,24,000 انبیاء سب لوگ کھڑے رہیں گے، پورا لوگ ایک انسان جب کھڑے رہیں گے تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں بند کرے؟ تو آواز آئے گی کہ حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے آ رہی ہے۔ تو پوچھا گیا کیا عورتیں بھی بند کریں؟ ارے عورتوں کو تو موقع ہے وہ اپنی بیوی کی زیارت کریں، لیکن حکم ہوا کہ عورتوں کو بھی حکم ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا جو حالت فاطمہ کی ہوگی وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، حالت یہ ہوگی کہ بالوں کو پریشان کرے گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا جس پہ تیروں کے نشان ہے، عرش الہی کے نیچے آ کے کہے گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، پروردگار میں انصاف چاہتی ہوں، میرے حسین کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور میں فریاد کر دی رہی۔ پروردگار بی بی فاطمہ کی ان مصیبتوں کا واسطہ ان آنسوؤں کو تو قبول کر لے، شہزادی کونین بی بی فاطمہ کے مصائب کا واسطہ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے ان آزاداری کو قبول فرما لے، اور ہم کو سب کو یہ سعادت دے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم حسین کا ذکر کریں، جب بھی ہم اپنے امام کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ بی بی فاطمہ کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، شہزادی فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ جو مخروض ہے ان کے خرچ ادا فرما دے، پروردگار امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، پروردگار شہزادی زینب کے حق کا واسطہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جس سے تیری رحمت رک گئی ہے۔ پروردگار ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اس وقت اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا ہے پروردگارہ تجھے حسین ابن علی کی مظلومیت کا واسطہ دنیا بھر میں جو جو مومن دفن ہے، اگر کسی کوئی فشار خبر کے عذاب میں ہے تو اس کے عذاب کو ختم کر دے۔ پروردگارہ ہم سب پہ تو رحم کرنا، خبر میں ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے، گلستان ہند کے جو لوگ ہیں جو یہ مجلسیں کر رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں تو اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اور عزا خانے ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما، امام زمانہ کو سلامت، زمانے کے امام کے ظہور میں کرم علی بہت سیریسلی عل ہے۔ پروردگار بے بیمار کربلا، بیمار مدینہ ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات پڑھ کے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف سوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف سوء۔ پروردگار جو جو مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عطا فرما۔ کل ایک مجلس ہے جس کو میں خود خطاب کروں گا، مغل مسجد میں سید حسنین
साहब की ज़ियारत की मदद से, बड़ा मोमिन थे वो, यहाँ आते थे, लास्ट ईयर मेरी मुलाकात भी हुई थी यहाँ पर। अब सीनियर सिटीजन थे आपके बॉम्बे के, और यहाँ पे मेरी मुलाकात भी हुई थी। और उनकी ज़ियारत की मजलिस का मैं मुग़ल मस्जिद में सुबह में 11 बजे मजलिस पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। आपसे ख्वाहिश है, उनकी औलाद की ख्वाहिश है कि आप उस मजलिस में ज़रूर शिरकत करें। इस शख्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स आज़ादारी, बॉम्बे बड़ी अंजुमनों के वो सदर भी थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और मेरे पास कुछ फातिहा के पेपर से, प्लीज़ बैठे और सुन ले, इसलिए कि इस मजलिस का सदक़े में जो मोमिनीन और मोमिनात इस वक्त फातिहा के मोहताज हैं, पहुँच जाए। सूरह फातिहा मौलाना गुलाम अस्करी साहब, मरहूमीन ऑफ शरफ फैमिली, मरहूमीन ऑफ मौलदीना फैमिली और मरहूमीन ऑफ गुलिस्तान, गुलिस्तान के जितने लोग हैं उनके तमाम मरहूमीन के लिए। और एक सूरह फातिहा के लिए हाजी विरजी भाई कनाली लालानी फैमिली के जितने मरहूमीन हैं, शहर बानो बाई छगन फैमिली, इकबाल दोसा मोहम्मद मुकद्दम फैमिली, यूसुफ अली शेर अली मानिकिया फैमिली, कुलसुम भाई मोहम्मद एंड फैमिली। और जमीए मोमिनीन और मोमिनात के लिए आज जिसकी पहली रात है उनके लिए सूरह फातिहा। करीब है या हुसैन। ताहे मिने शैतानुल रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन, महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान हुसैन, गुलिस्तान हिंद बॉम्बे की ये 5वीं मजलिस है, 5th मजलिस है कि व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक, क्या लेके जाएं अपनी खबर में और क्या नहीं लेके जाएं। लेके जाने वाली चीज़ें तो बहुत हैं और उसी के साथ नहीं लेके जाने वाली चीज़ें भी हैं। मुसलसल 5 दिन से आपकी खिदमत में मारूज़े हैं कि लेके क्या जाना है। हालात इतने ख़राब हैं, जगह इतनी वो तंग है, छोटी जगह है कि वहाँ पे ज़्यादा आप कैरी भी नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ें जितनी है ना, नेक चीज़ें जिससे वहाँ फ़ायदा पहुँचता, उसके लिए तो खबर सब फैलती जाती है। आप जितना चाहे लेके जाए, लेके जाने में जो नेक चीज़ें हैं जिससे वहाँ फ़ायदा पहुँचता, वो तो बहुत है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यू कैन कैरी, मतलब माउंटेन्स कैरी कर सकते हो। लेकिन नहीं लेके जाने वाली चीज़ अगर आपने कोशिश की तो उससे खबर तंग होती जाती है, तंग होती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि आप 3 दिन से सुन रहे हैं कि बिल्कुल एक बाल के बराबर हो जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इंसान कोशिश नहीं करता, ट्राई नहीं करता अच्छी चीज़ को कैरी करने के लिए, तो अपने हाथ में खबर को जितना चाहे एक्सपैंड करें, आप जितना चाहे एक्सपैंड करें और जितना चाहे उसको नैरो करते गए। मेरी बहस, मेरे अशरे की टॉपिक, मेरा मकसद, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी खबर को एक्सपैंड करते जाएं। कराची का एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। ये है 94 का
95 یا 96 کا ہے. ہم کویت میں تھے. کویت میں ایک دارسی فیملی تھی, خوجے بھائی, ان کے والد کا انتقال ہوا کراچی میں 96 سے. آج کل وہ وینکوور میں ہے, کینیڈا میں. تو ان کے والد بڑے نیک انسان تھے اور مدرسہ چلاتے تھے, دینی مدرسہ تھا اور سب. انتقال, پلیز غور سے سنیں کہ میں نے جو کہا نا کہ آپ خبر کو اتنا ایکسپینڈ کریں یا خبر کو اتنا نیرو کریں کہ بال کے برابر ہو جائے. تو وہ انہوں نے خود آ کے مجھ سے کہا تھا پرسنلی کہ کراچی میں انتقال ہوا, اس مرد مومن کو دفن کیا گیا. اس مرد کی جو پوتی تھی, گرینڈ ڈاٹر تھی, وہ ذاکرہ تھی, ینگ گرل ذاکرہ تھی. اس نے گھر آ کے, یہ لوگ پہلی رات ہے باپ کی, گھر میں انہوں نے ایک مجلس کی. ان کی گرینڈ ڈاٹر نے 10 منٹ مسائل امام حسین پڑھے. مجلس ختم ہوئی. مجلس ختم ہونے کے بعد تھکے ہوئے تھے, یہ لوگ سب سو گئے. تو اس مرحوم کے بیٹے نے, دارسی نے, خواب میں دیکھا کہ باپ کو جو دفن کر کے آیا ہے اس کی خبر کھلی ہوئی ہے, اوپر سے کھلی ہوئی ہے. یہ قریب گیا, قریب جا کر تو باپ نے کہا بیٹا نیچے آ جا. بیٹا نیچے گیا. کہتا ہے کہ باپ نے کہا بیٹا سامنے دیکھ. کہتا ہے سامنے, جو باپ کے سامنے خبر کا جو اس کا حصہ ہے سامنے, وہاں ایک بہت باریک تھن ایک پردہ پڑا ہوا ہے, کرٹن پڑا ہوا ہے. کہا بیٹا غور سے دیکھ. تو کہا جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں پہ باغات ہیں, گارڈنز ہیں اور محلات ہیں, نہریں ہیں. پردہ بتایا, وہ جگہ بتائی, یہ خواب سے بیدار ہو گیا. اب یہ بڑا پریشان یہ مرد مومن کہ آخر میں نے کیا خواب دیکھا, باپ نے کیوں بتایا مجھے. دوسرے دن وہاں پہ جو لوکل مولانا تھے, جو عالم تھے کراچی کے, ان کے پاس وہ گیا اور جا کر خواب کو بیان کیا کہ اس کی تعبیر چاہیے مجھے. تو اس عالم دین نے کہا کہ تعبیر اٹس ویری کلیئر, آپ کے سامنے ہے. وہ سب چیزیں یہ تمہارے باپ کے لیے ہیں, لیکن پردے کا ہٹانا باپ کا کام ہے. سمجھے, اولاد کا کام ہے. کہ اب اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے بتا دیا کہ اب پردے کو ہٹا دو, دیکھو مجھے اللہ اتنا سب دے رہا ہے, لیکن جب تک یہ پردہ ہٹے گا نہیں مجھے کچھ نہیں ملے گا. اب پردے کا ہٹانا تمہارا کام ہے. تم اگر پردے کو ہٹا دو گے تو میرے سامنے سب چیزیں. کتنا مجبور ہے باپ, مرنے والا کتنا مجبور ہے. یہی میں 4 دن سے بول رہا ہوں کہ کتنا انسان مجبور ہو جاتا, اٹھ کے پردہ نہیں ہٹا سکتا, باریک پردہ نہیں ہٹا سکتا انسان, کتنا ہی بڑا طاقتور ہو. پردے کو کسی کو ہٹانا پڑے گا. عمل ہوگا, اس کے تو اعمال بہت اچھے تھے, فرسٹ ڈے ہی بتا دیا گیا کہ تیرا انجام یہ ہے, تجھے یہ سب اللہ عطا کرنے والا ہے. بٹ somebody has to remove this cloth, somebody has to remove this curtain. تو بولے کون ہٹائے گا, بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہٹائے گا. یا تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ تم کیری کر رہے ہو اپنے ساتھ تو خود بخود ہٹو گے, یا تم کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو جسے کار خیر ہو رہا ہے تو پردہ خود بخود ہٹے گا. یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے, ایسے ہزاروں لاکھوں انسیڈنٹس ہے. ایک تو بتایا گیا, لیکن ہم کو اپنے باپ کا نہیں بتاتے, اب بھائی کا نہیں بتایا, ہمارے خاندان کا ہم کو نہیں معلوم. ایسے ہزاروں, جس آرام باغ میں لاکھوں لوگ آرام کر رہے ہیں, کس کو کیا معلوم کہ وہاں پہ کون کس حالت میں ہے. وہی تو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کیری سم تھنگ, کیری سم تھنگ, کیری سم تھنگ. وی ہیو ٹو کیری. اگر نہیں کیری کر سکتے, اگر وہ وہاں کے لیے, تو وہاں کوئی مدد ہی کرنے والا نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. اگر ہم اس غفلت سے باہر نہیں آتے, اس اگنورنس سے باہر نہیں آتے, اور ہم اسی غفلت میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف پوری بامبے میں اسپینڈ کر لیں گے اور بڑے آرام کے ساتھ بیٹا لے کے جا کے مجھے دفن کر دے گا. دفن تو کر دے گا, بیٹا نہیں تو رشتہ دار کریں گے, رشتہ دار نہیں تو پڑوسی کر دیں گے. دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی نہ کوئی لے کے جا کے دفن تو کر دے گا, لیکن دفن کرنے کے بعد کیا ہوگا. دنیا والے تو آپ کو ہیلپ کر دیں گے, کوئی نہ کوئی رحم کھا کے چندہ کر کے کر دیں گے, کوئی نہیں کرے گا. دفن تو ہو جاتا, مردہ ایسا پڑا نہیں رہتا. ابھی اتنی ماشاءاللہ اتنی ہے, کوئی نہ کوئی رحم کھا کے کر دے گا, لیکن آپ کرنے سے کچھ نہیں, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ what are you carrying over there, what are you taking. ہم لے کے کیا جا رہے ہیں, ہمارے پاس ہے کیا, خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اگر ہم empty hands جا رہے ہیں and we are expecting that something will come over there, nobody is going to help you. اولاد نہیں کرتی آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں بیٹا یاد نہیں کرتا,
بیٹی یاد نہیں کرتی، کتنے دن یاد کرے گی؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال، دین سب بھول جائیں گے۔ ہم کو اپنا دیکھنا ہے۔ جب دنیا میں آپ اپنا دیکھتے ہیں تو بابا وہاں کے لیے بھی دیکھو نا۔ دنیا میں ہم جب اپنی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں تو وہاں کے لیے کون، کس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے جا رہے ہو؟ آج کل اولاد یا اولاد نہیں تو نیک اور صالح اولاد ہے بھی تو کتنا دے گی؟ وہ بھی بامبے میں مصروف ہے، بزی ہے، ٹائم نہیں ہے، اپنے لیے ٹائم نہیں ہے تو اپنے باپ کے لیے کیا ٹائم ہوگا، اپنی ماں کے لیے کیا ٹائم ہوگا؟ تو اس کے لیے اگر ہم خود کیری نہیں کرتے تو وہاں پہ حالات کیا ہوں گے؟ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ nobody is going to help you, nobody is going to help you over there۔ مولا علی کا جملہ یاد رکھیں، مولا علی کا جملہ۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پیسے والے دولت مند لوگ ہیں نا، یہ جو بڑی دنیا کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا دنیا میں، وہاں جا کر فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے، کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ کون دے گا؟ کوئی آ کے نہیں بولے گا بابا یہ لے لو میرے ساتھ۔ تو پڑوسی جو خبر میں ہے وہ دیکھے گا آپ کو، دیکھ کے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، پوچھے گا یہ اپنے پڑوسی سے تیرے پاس اتنے رحمت آئے کیسے رہی ہے، تو کل تک پریشان تھا۔ وہ کہے گا میرا بیٹا بھیج رہا ہے، میری بیٹی بھیج رہی ہے۔ آج کی رات جو ہے نا تھرسڈے نائٹ، یہ ہماری رات نہیں ہے، یہ مردوں کی رات ہے۔ جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں نا، جس ٹاپک پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے 5 دن سے، وہ ان کی رات ہے آج۔ تھرسڈے نائٹ آپ کی نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، یہ مغرب سے شروع ہو گئی ہے رات، صبح فجر تک چلے گی۔ 6 بجے سے مغرب سے شروع ہوئی، صبح 6 بجے تک۔ یہ آرام باغ میں جو آرام کر رہے ہیں نا، یا رحمت آباد میں جو آرام کر رہے ہیں، یا دنیا بھر میں جو خبروں میں آرام کر رہے ہیں نا، ان کی رات ہے تھرسڈے نائٹ۔ ڈونٹ فارگیٹ دس نائٹ، ڈونٹ فارگیٹ دس نائٹ۔ ہفتے میں ایک دن آتا ہے جو اللہ کہتا ہے یہ مردوں کا ہے، یہ مرحومین کا ہے، یہ ان کا ہے جو عذاب میں ہے، یہ ان کا ہے جو تکلیفوں میں، یہ ان کا ہے جسے فشار ہو رہا ہے، یہ ان کا ہے جن پر سخت ترین عذاب ہے، یہ ان کا ہے جن کے لیے جہنم کی کھڑکی کھل گئی۔ آج کی رات ہم کتنی آرام کے ساتھ آج کی رات گزارتے ہیں۔ چلو یہ تو محرم ہے، ہم جمع ہو گئے تھرسڈے نائٹ، ادروائز ہم تھرسڈے نائٹ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ نائٹ ہے؟ کتنوں کو معلوم ہے، کتنے بچوں کو معلوم ہے کہ تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ فار مرحومین؟ ہم نے سوچا، ہم نے کچھ فکر کی، بچوں کو بتایا بابا تھرسڈے نائٹ کو یاد رکھو، اس لیے کہ تھرسڈے نائٹ آئے گی، میں مر جاؤں گا۔ باپ بیٹے کو بتاتا ہے، ماں بیٹی کو بتاتی ہے کہ تھرسڈے نائٹ آئے گی، پلیز ڈونٹ فارگیٹ می آن تھرسڈے نائٹ، سے سم تھنگ، سینڈ سم تھنگ۔ نو، وی ڈونٹ کیئر۔ ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اپنی جاب میں مصروف ہیں، دوستوں میں مصروف ہے، پارٹیز میں مصروف ہے، کرسمس قریب ہے، کرسمس کی پارٹی میں جانا ہے۔ آپ نہیں، میں تو ایک عام میسج دے رہا ہوں، کرسمس ایو آنے والی ہے، محرم تو ہو گیا، 10 دن تو ہو گئے، ہم جائیں گے اور جا کر کرسمس ایو کو کیسے مس کریں گے؟ وہ بھی بامبے میں، بامبے میں کرسمس ایو کیسے مس کریں گے بابا؟ تھوڑا تو انجوائے کریں گے۔ محرم تو گزر گیا، حسین شہید ہو گئے، اب کیا ہے؟ چہروں تک انتظار کریں گے؟ نو، ہماری عزاداری 12 دن کی نہیں ہے۔ رسول کا گھر اجڑا، اگر ہمارا باپ مر جاتا، ہماری ماں مر جاتی تو ہم کرسمس ایو کرتے؟ ہمارے باپ اور ماں سے زیادہ حسین ہیں۔ رسول کا گھر اجڑا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا کہ جا سکتے کیا؟ پوچھا گیا، میں نے کہا ضرور جائیے، ہاؤ ڈیئر یو آر، ضرور جائیے، نوبڈی از اسٹاپنگ یو۔ لیکن نہیں، شیعہ ہو نا، حسین سے اتنی محبت نہیں ہے۔ کرسمس ایو یو وانٹ ٹو اسپینڈ، کہاں اسپینڈ کر رہے ہو؟ ایک ایک لمحہ وہاں کا حرام میں گزر رہا ہے۔ مکس آئے گی بات، خبر میں جو مکس گیدرنگز کا جو حشر ہونے والا ہے نا، ابھی 4 دن اور باقی ہے، 5 دن باقی ہے، اور میری آج کے بعد 5 بجے سے ٹل ٹیوزڈے نا، میں بتاؤں گا کہ مکس گیدرنگ کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ وہاں پہ جو ہم دنیا میں بڑے آرام کے ساتھ مکس گیدرنگز کر رہے ہیں نا، تو اس کا حشر کیا ہوگا وہاں پہ؟ وہاں ریگریٹ کرو گے کہ کاش کوئی مجھے بتا دیتا اور میں نہیں جاتا۔
کوئی بتا دیتا میں اس پارٹی میں نہیں جاتا. وہ پارٹی کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زبان کا گناہ خبر میں اتنا سخت ہے کہ اس گناہ سے فشار خبر ہوتا ہے. اگر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے نا، کنٹرول نہیں کرو گے زبان پہ، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ تم کو وہ پنشمنٹ، جس زبان سے تم نے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے نا، جس زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے نا، جس زبان سے گناہ کیا ہے نا، جس زبان سے لوگوں کی غیبت کر کے انجوائے کیا ہے نا، جس زبان سے ایلیگیشنز لگائے نا، تہمتیں لگائی ہیں نا، اس کا عجیب 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 عذاب ہے. پلیز پلیز کنٹرول یور ٹنگ. عموماً یہ مردوں میں نہیں ہوتا، ہماری ماں بہنوں میں ہوتا ہے. کہنے لگے مولانا پھر اگر بات نہیں کریں تو پھر کریں کیا؟ کیا بات ہی نہیں کریں، زبان کھولے ہی نہیں؟ کچھ خواتین کے فونز آئے، کہا آپ جو کہہ رہے ہیں زبان کا، تو کیا ہم زبان ہی نہیں کھولیں؟ میں نے کہا کس نے منع کیا آپ کو کھولنے کا؟ اگر میں بول دوں مت کھولو تو آپ نہیں کھولیں گی. کسی کے بولنے سے تھوڑی کھلتی ہے زبان، وہ نیچر میں آ گیا. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا، کسی کے اوپر کسی کی بھی بات کر لو اور انجوائے کرو. زبان سے کنٹرول نہیں کر سکتے تو یقین کریں زبان کا دوسرا. آپ نے سنا کہ اس عورت کا کیا حشر ہوا، وہ تو اللہ نے بتا دیا. آج ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ 10 اژدہے بھیج دیے جاتے ہیں. اس کے بعد کہا، میں نے تو بہت چھوٹی روایت پڑھی، 96 کی روایت ہے، میں نہیں پڑھتا بہت برڈن ہو جائے گا آپ کو. 96 کی روایت ہے، مولانا کا خطبہ ہے ایکچولی، اس خطبے کا جملہ ہے. میں تو 10 والی روایت پڑھ رہا ہوں. یہ کہا گیا کہ اگر تم زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے، جو چاہے جس کو چاہے، آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، سب سے بڑا پرابلم ہے نا زبان کا، گھر میں مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا ایک عجیب ایشو ہے. میں نے رضوی میں بھی پڑھا تھا لیکن آج الگ ہٹ کے پڑھ کہ تم اگر اللہ نے تم کو حاکم بنایا، گھر کا حکمران بنایا، تم اس کے ہیڈ آف دی فیملی ہو، اگر اف یو آر ہیڈ آف دی فیملی تو تم کو تو محبت کے ساتھ رہنا ہے. میری خواہش ہے کہ مالک اشتر کو نہج البلاغہ میں مولانا نے ایک لیٹر لکھا تھا مالک اشتر کو. جب مالک اشتر کو گورنر بنا کے ایجپٹ بھیجا تھا علی نے، تو ایک لیٹر لکھا تھا. نایاب لیٹر ہے، نایاب لیٹر ہے. پورے اس میں انسٹرکشن سے مولانا نے مالک اشتر کو دیے کہ تم اس وقت حاکم ہو، تمہاری یہ پورے تمہارے ساتھ انڈر میں کام کریں گے، تو تم کو رہنا کیسا ہے، کس محبت سے رہنا. آپ کو معلوم ایک بامبے کے آپ کے مشہور بڑے علامہ عباس رضوی صاحب جو تھے، انہوں نے ایمرجنسی میں انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی جو تھی نا، ان کو نہج البلاغہ کا مالک اشتر کا مولانا کا یہ لیٹر دیا تھا. انہوں نے خود کہا تھا ممبر سے حیدرآباد میں 70s کی بات، 75 آئی تھنک، 75-76. تو علامہ نے کہا کہ میں نے جب ان کو نہج البلاغہ کا انگلش ورژن دیا اور اس نے پوائنٹ آؤٹ کر کے دیا کہ دیکھو مولانا نے مالک اشتر کو جب حکومت کیسے چلانا وہ لیٹر دیا ہے، لکھا ہے مولانا کا لیٹر، آپ ذرا پڑھیں. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ انڈین پرائم منسٹر نے کہا کہ علامہ اگر کاش آپ یہ لیٹر پہلے دیتے تو میں ڈکلیئر ہی نہیں کرتی ایمرجنسی، کم از کم ان کنڈیشنوں پہ تو حکومت کرتی جو علی نے کہا. ایگزیکٹلی وہ لیٹر ہر مدر ان لا پڑھے، ہر گھر کی عورت پڑھے، ہر گھر کا مرد پڑھے، جس کا بزنس ہے وہ پڑھے. میری خواہش ہے، انگلش میں آ گئی ہے نا نہج البلاغہ، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جسٹ ریڈ اٹ یو ول سی کہ مولانا نے کیسے کہا، کس محبت کے ساتھ رہنا ہے. ہم اگر کسی کو اذیت دے رہے، زبان سے دے رہے، ہرٹ کر رہے، ہم نے ایک جملہ کہا وہ ہرٹ ہو گئی، ہم دل میں انجوائے کریں گے کیا میں نے بات کی ہے، کیا میں نے اس کو جملہ کیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر رہے ہیں، بٹ آپ کو اندازہ ہے اس کا کہ 10 کے بارے میں ہے. میں ذمہ داری سے اپنی ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مولانا کا خطبہ اٹھا کے دیکھو، مولانا نے کیا کہا،
یہی کہا کہ بچو بچو اس جگہ سے، زبان پہ اس طرح ڈستا ہے، اس طرح کاٹتا ہے، اور وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، ایسا نہیں کہ 1 دن کاٹ دیا چلے ہٹ گیا، نہیں. امیجن کریں، جسٹ امیجن، ویری اسمال روم، ڈارک روم، نیرو، نہ تکیا ہے نہ بستر ہے، خاک پہ لیٹے ہوئے ہوں. کبھی اپنی آنکھوں کو بند کر کے رات میں، آج کی رات جب جاؤ نا، اکیلے کمرے میں جاؤ، لائٹس کو آف کرو، بیڈ پہ لیٹو، آنکھ بند کرو، چیک کرو کہ اگر یہاں پہ آ کے کوئی مجھے ڈستا ہے، یہاں کے پہ آ کے مجھے کوئی قریب آتا ہے تو میرا کیا حشر ہوگا. ایٹ لیسٹ آج میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے تو میں ہٹا دوں گا، میں بھاگ جاؤں گا کمرے سے، چلا جاؤں گا، لیکن وہاں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں. تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم ہٹا سکو. اس کے بارے میں مولا نے کہا کہ اگر ایک وہ اژدہا، زمین کے نیچے کی بات کر رہا ہے مولا، کہتا ہے ایک وہ اژدہا زمین کے اوپر آ جائے اور وہ اپنے زہر کو چھوڑے تو زمین پہ اناج نہیں اگے گا. اتنا زہریلا ہوتا ہے. کہا اللہ کو شوق نہیں ہے، بار بار فرسٹ ڈے سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں پیدا کیا ان کو، یہ ہمارے گناہ ہیں جو عذاب بن رہے ہیں. پلیز کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے کہ اللہ اتنی سزا دے رہا ہے، نہیں، وہ دینا ہی نہیں چاہتا سزا، وہ پنشمنٹ دینا ہی نہیں چاہتا. جسٹ امیجن 60 ایئرس کی لائف میں اگر میں صبح شام کسی کو ہرٹ کرتا جاؤں اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں مجھے وہاں جانے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا، تو ہاؤ؟ میرا سوال ہے آپ سے، 50 سال 30 سال 40 سال میں اپنی زبان سے ہرٹ کرتا جاؤں کسی کو، اس لیے کہ میرے پاس اختیار ہے، میری بہو ہے، میری دوست ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں جس کو چاہے جو چاہے بولتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. 15 دن سے بامبے میں ہوں، since last 2 weeks، جو میرے پاس فونز آتے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کتنا پریشر ہے میرے اوپر. میں نے یہ بات ریزیو میں بھی کہی تھی، SMS I can show you the SMS کہ لوگوں کے گھروں کے حالات کیا ہے. زندگیاں ٹوٹ رہی ہیں، بعض مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اب مسلسل کوئی ہرٹ کر رہا ہے، اس کو ہرٹ آپ کرتے جائیں گے. اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ میں کسی کو بھی، کسی بندے خدا کو جو چاہے بول دوں، جیسا چاہے اس کو ٹریٹ کروں، اس لیے کہ وہ میرے انڈر میں ہے. اینڈ دین آئی ایکسپیکٹ کہ میں جب خبر میں جاؤں تو میں بالکل آرام کے ساتھ، مجھے جنت کی کھڑکی کھل جائے اور مجھے پورے نعمتیں ملے. ہاں، تم نے 30 سال کسی کا دل دکھایا ہے، اس مظلومہ کے دل سے پوچھو جو مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، ہیلپ لیس تھی، اس کو وہ 30 سال وہ سفر کرے اور ہم ایک بغیر کوئی پرابلم کے اندر چلے جائیں. ہاں، یہ انصاف ہے، یہ جسٹس ہے اللہ کا. اسی لیے کہا گیا بابا اللہ آپ سے مانگ کیا رہا ہے، مولا علی آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ کا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو ہرٹ کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا بابا تم بڑے آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارو، ایک دوسرے کو بھائی چارگی کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، چھوٹے کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیرو، اپنا بڑا پنا رکھو، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھو. وہ تو ایک اچھا ایٹماسفیئر اسلام کا چاہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزارو، کسی کا دل نہ مت دکھاؤ. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ ڈسٹینس کیا ہے؟ آج سائنس بھی نہیں بتاتی، سائنس کے پاس بھی ڈسٹینس نہیں ہے فرام زمین سے آسمان کا، کوئی ڈسٹینس نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے. زمین سے آسمان کا کوئی ڈسٹینس کوئی نہیں بتا سکتا. علی سے راوی نے پوچھا کین یو ٹیل می مولا کہ ڈسٹینس کتنا ہے زمین اور آسمان کا؟ تو مولا علی نے کہا سنو، تم ڈسٹینس معلوم کرنا چاہتے ہو نا کہ فاصلہ کتنا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک؟ ایک مظلوم کے دل کی آگ. کسی کو ہرٹ کرو، اس کے دل کو جو تکلیف ہوئی وہ ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتی. تم نے اپنی زبان سے ایک چیز یاد رکھیں، ویری 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 امپورٹنٹ، کہ زبان کا زخم ہوتا ہے نا وہ جلدی نہیں بھرتا، تلوار کا زخم جلدی بھرتا.
خنجر سے، تلوار سے، چھری سے آپ کسی کو کاٹ دیں، ہاتھ کاٹیں، میڈیسن لگائیں، وہ زخم بھر جائے گا، ہیل ہو جائے گا، لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا. آپ اچھا یہ صرف مدر ان لا کا پرابلم نہیں ہے، شوہر کا بھی مسئلہ ہے. میں اس پہ کنٹینیو کل تک بولوں گا. آج تو میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں شوہر اور بیوی کا. شوہر بیوی کو بولتے کہ تم میری کنیز ہے، تو میرے ٹکڑوں پہ پڑ رہی ہے. واٹ ڈو یو مین یار؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں وہ غریب ہے، وہ ریوارڈ نہیں کر رہی؟ اگر ہم اس طرح کی لائف شیعوں کی ہے، ہم ایسی زندگی گزار. میں یہاں کی بات کروں، آپ کے بامبے کی. 2 دن پرانی بات ہے، 2 دن پرانی بات ہے. جس پہ ظلم ہو رہا اس کے دل سے پوچھو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر کا ماحول اچھا ہے. ہم یہ چیز کیری کر رہے ہیں خبر میں. And I don't want you to carry this. What to carry, what not to carry. یہ کیری مت کرو. پہلے اپنی لائف کو صحیح کرو. اگر تم لائف کو صحیح نہیں کرتے، کسی کو ہرٹ کرنا نہیں چھوڑو گے، اپنی زبان کا گناہ نہیں کرو گے، تو جب تم یہ چیز کیری کر کے خبر میں جاؤ گے تو اللہ تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اللہ تو بلیسنگ کو نازل کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے تمہاری خبر میں سوائے رحمت کے کچھ مت آئے، اس لیے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. جب تم پہنچو گے تو وہاں پہنچو گے تو وہ مظلوم کی آہ نہیں آئے گی ساتھ. جب وہ پہنچو گے تو تمہاری حشر کیا ہوگا؟ خبر بن کر کے تو چلے جائیں گے. اس عورت کے بارے میں یہی کہا گیا تھا. 3 چیزیں بتائی تھی. اس کی زبان اتنی تیز چلتی تھی، زبان جب کھولتی تھی تو زہر میں بجھا ہوا تیر انہیں نکلتا تھا. کسی نہ کسی کو آج اس کو ہٹ کیا اور اس کو ہٹ کیا. ایسے لوگوں کو سیڈسٹ کہتے ہیں انگلش میں جن کو سیڈسٹ کہتے ہیں نا، ستا کے خوش ہونا، ہٹ کر کے خوش ہونا. ارے کیا مزہ آیا. اچھا مزہ کچھ لمحوں کا ہے. مولا علی کے جملے کو یاد کرو، اے دنیا تیرا مزہ اتنا چھوٹا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی، مزہ رہ جاتا. ہم ہرٹ کر کے انجوائے کر رہے ہیں کہ ویری گڈ، میں نے تو آج اس کو اتنا اچھا کیا. یہ سیڈسٹ پنا شیعوں میں نہیں ہوتا. مومن سیڈسٹ نہیں ہوتا، کسی کو جو چاہے بول دے. یہ میاں بیوی صرف نہیں ہے. میاں بیوی پہ تو میں کل بولوں گا. میاں بیوی صرف نہیں ہے. آپ کا ڈرائیور ہے مثال کی طور، میں نے اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. میں جگہ کا نام نہیں لیتا، آپ کے شہر میں، باہر کے شہر میں، گناہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ نوکر ڈرائیور کو سب کے سامنے تم سب باتیں سنا رہے. ہر آدمی کی عزت ہے. یہ چیزیں کیری مت کرو. تمہارا سرونٹ ہے، سرونٹ کو سب کے سامنے تم کیسے ڈانٹ رہے ہو بھائی؟ کیا غلطی کر رہے ہو نا؟ اس نے غلطی کی تو تم نے ڈانٹ دیا سب کے سامنے، چیخ دیا، انسلٹ کر دی. کسی کی انسلٹ کرنا شیعہ کی پہچان، مومن کی پہچان. آج تم نے اس کی انسلٹ کی. شام میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہا پلیز فارگیو می. ہاؤ ڈیئر یو آر. تم معافی کیسے مانگ رہے ہو؟ کل اگر اللہ کہہ دے بابا تو میرے بندوں کو ڈانٹتا، نکل جا میری بارگاہ سے، چلا جا میری بارگاہ سے. کیوں آیا میری بارگاہ میں؟ اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ہم کتنی نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کو، مولا کو اذیت دے رہے ہیں، ہم کتنا مس بیہیو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اللہ کی جو لاٹھی ہے نا اس میں آواز نہیں ہے. وہ مہلت دیتا ہے، وہ کریم ہے نا، مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، چانس دیتا ہے. ہم چانس دیتے ہیں؟ ہمارا سرونٹ اگر ہمارے ساتھ کچھ کرے تو ہم اس کو چانس دیتے ہیں؟ نیور. یہ نہیں دیکھ رہے کہ چھوٹے بھی ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک مومن ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے. مولا کا کردار دیکھو. پھر نماز بھی ہے، گٹا آ گیا پیشانی پہ، بیٹھ کے محفل میں بیٹھے تو بڑے بڑے مذہبی باتیں بھی کر رہے ہیں، سینگز بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں. And then this is your character, this is your behavior. ہمارے نمازوں کا، ہمارے سجدوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ پہلی صف میں کھڑے رہ کر میں ہر چیز معاف کروا لوں گا. سب سے پہلے انسانوں کے حق کو ادا کرو. تمہاری گردن کے اوپر جو ہے، پہلی صف میں کھڑے رہنا بہتر ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ مسلسل سے اٹھ کے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاؤ. اٹ ڈزنٹ مین کہ باہر نکل کے لوگوں کو ہرٹ کرو.
It doesn't mean کہ تم پہلی صف میں ہے تو تم جس کو چاہے جو چاہے بول دو, زبان پہ تمہارا کنٹرول ہی نہ ہو. It doesn't mean پہلی صف میں کھڑے رہنا, ضرور کھڑے رہنا, اللہ گناہ معاف کرتا, اللہ رحمتوں پہ نازل کرتا, لیکن اس صف کے حق کو بھی ادا کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں, اس صف کی عزت کو بھی رکھو. زبان پہ اگر کنٹرول نہیں ہے نا, زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تو کچھ نہیں. اتنا 30, اگر مثال کے طور پہ کسی نے 30 years کنٹینیو ڈیلی 365 days کسی کو ہرٹ کیا, وائف کو, غریب رشتہ دار کو, ساتھی کو, سرونٹس کو, جس کو چاہے جو چاہے زبان سے بولا, جتنے سال کرو گے اس کا دگنا تم کو وہاں بھگتنا پڑے گا. اس لمحے سے ڈرو پلیز, اس لمحے سے ڈرو کہ جہاں پر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. آج کی رات کم از کم اس چیز کو اپنے اس فرش اللہ پہ بیٹھ کر دعا کرو کہ پروردگار میری زبان پہ تو کنٹرول دے دے, اور میں کبھی زبان سے کسی کو ہرٹ نہیں کروں, اور جو کچھ اب تک کیا ہے نا اسے معاف کر دے. اور دعا یہ کرو کہ زبان سے صرف میٹھی بات نکلے, کسی کے دل کو جیتے. دوستو یاد رکھو, 2 ٹوٹے ہوئے دل کو ملانا ایسا ہے کہ جیسے تم نے ایک جنریشن کو ملا دیا. ہوئے دل کو ملاؤ. جو دل ٹوٹ گیا نا, جس میں کریکس آ گئے, تمہارے ایک جملے نے, ایک ورڈ نے ایک مومنہ کے, ایک مومن کے دل میں کریک کر دیا. اب اس کریک کو کون پورا فل کرے گا؟ اس وقت فل نہیں ہوگا. جب تم وہاں جاؤ گے نا تو اس وقت وہ آ کر تمہیں ڈسے گا. یہ تو ایک چیز میں بتا رہا ہوں. بچھو کے بارے میں بھی یہی کہا گیا. آپ بولیں گے یہ سال بہت مولانا ڈرا رہے ہیں. مجھے آج کہا ایک صاحب نے آپ بہت ڈرا رہے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی ڈرا رہا ہوں, مولا علی سے بات کرو, اللہ سے بات کرو, بات تو اللہ سے کرو نا, مجھ سے کیا کر رہے ہو؟ میں ڈرا رہا ہوں؟ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہونے والا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے. انہیں پورے جتنے مجھے سن رہے ہیں, جو بعد میں میری سی ڈی سنے دنیا میں, سب کو پتا یہ ہوتا ہے. یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا. کچھ تو معلوم ہے نا, 50% تو معلوم ہے نا. ہم 50% بھی ہم معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے. اب تو ایک سٹیج آئے گا, عابد بلرامی پڑھے تو نہیں بابا ڈراتے ہیں. آپ کو پتا ہے لاسٹ ایئر کی مجلسوں کے بعد میرا ایک جگہ ایک چینل پہ میرا انٹرویو تھا, تو اس لڑکی نے جو نیوز ریڈر تھی, اس نے جو اناؤنس کیا نا, اس نے کہا کہ آج میں اس مولانا سے بات کرنے ہم جا رہے ہیں جو خبر سے بہت ڈراتے ہیں. سنا آپ نے؟ محرم گزر کے 3 مہینے ہو گئے تھے, ون پہ آیا تھا وہ انٹرویو, تو ان کی نیوز ریڈر نے مسکراتے ہوئے کہا آج ہم اس شخصیت سے بات کرنے والے ہیں کہ جو خبر کے بارے میں بہت ڈراتے ہیں. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں خبر کے بارے میں ڈراتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کیا موت کے بارے میں ڈرا رہے ہیں. مجھ سے کہا اس نے کہ آپ کیا موت کے بارے میں ڈراتے ہیں؟ خبر کے بارے میں, موت کے بارے میں. ارے زندگی کی بھی بات کرو. میں نے کہا یہی تو غلط فہمی آپ کی ہے, یہی تو مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے. میں نے کہا آپ اسے خبر سمجھ رہے ہیں, آپ اسے موت سمجھ رہے ہیں. میں زندگی کہہ رہا ہوں, میں اسے زندگی دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ زندگی ہے. میں یہ چاہتا ہوں بامبے میں جیسے آپ لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں رہ کے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا, لیوش پنے سے گزار رہے ہیں, بڑی بڑی ماشاءاللہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اچھے اچھے ماشاءاللہ گھر ہیں, دسترخوان آپ کے ماشاءاللہ آباد ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں بامبے میں آپ جب اتنا اچھی لائف گزار رہے ہیں, میں چاہتا ہوں اس سے بہتر لائف آپ کو وہاں ملے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بامبے کا ہر مومن بہترین لائف وہاں گزارے, اتنی بہترین گزارے کہ وہاں کے سمر میں آپ ہل اسٹیشن جائیں. کیا کہہ رہا ہوں,
آخری مجلس میں آپ کو لے کے جا کے سیر کراؤں گا ہل اسٹیشن کی، وہاں کے ہل اسٹیشن کی، کہ وہاں کا ہل اسٹیشن کیا ہے. آپ یہاں جاتے ہیں نا، نینی تال بھی جاتے ہیں، ڈارجلنگ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہل اسٹیشنس ہیں، اور اگر جس کے حالات اچھے ہوتے کہتے ہیں مولانا میں تو سمر صرف زیورک اور سوئٹزرلینڈ میں گزارتا ہوں. میں نے کہا آپ کا سوئٹزرلینڈ جو ہے نا، دنیا کا سوئٹزرلینڈ 1% بھی نہیں ہے جو وہاں کا سوئٹزرلینڈ ہے. اللہ سورہ رحمان میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی ایسی نعمتیں دوں گا، اتنے خوبصورت محلات دوں گا، اتنے ڈائمنڈز کے جو ہے نا تم کو ہار پہناؤں گا، اتنا ریشمی کپڑے پہناؤں گا، اور تمہارے غلام اور کنیز اور حوریں تمہیں عطا کروں گا. تم کیا دنیا کے کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کس چکر میں بامبے کی. چھوڑو اس کو، مولا کی بات پہ مولا کی بات پہ عمل کرو، then see your life. اس لیے کہ وہاں کی جو ڈارکنیس ہے نا وہی کافی ہے، وہی کافی ہے، وہی کافی ہے. تو یہ چیزیں تو کیری کرنا نہیں ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کریں معلوم؟ آج کی رات شب جمعہ جو چیز کیری کرنا ہے، مفاتیح الجنان 7ویں امام کی زیارت کا چیپٹر. میں کتاب کا اور اس کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ what to carry tonight. آج کی رات ہم کیری کیا کریں؟ جمعرات محرومین کی رات ہے تو ہم کیری کیا کریں؟ 7ویں امام کی زیارت کا چیپٹر مفاتیح الجنان، شیخ عباس خمی کی کتاب، اس میں 7ویں امام کی زیارت کا چیپٹر. اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ. زیارت کی نصیب ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. آج میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اصغر بھائی نے مجھے 20 منٹ لیٹ بٹھایا، 20 منٹس، ہاں تو میں ان کو 10 منٹس اور زیادہ آپ سے لے کے بول رہا ہوں. انہوں نے بٹھایا کیوں 20 منٹ؟ میں تو 9 بجے آ گیا تھا. تو نہیں ہاں دیکھیے آپ، چوریاں کہاں کہاں ہوتی ہیں. چوری کرنے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ 30-40 میٹرز وائر لے کے چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے چوری جب بات آئی ہے تو چوری کس نے 40 میٹرز وائرس لے جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ آج تو میں نے بڑا انجوائے کر لیا، آج تو مثال کے طور پہ 2000 روپے مجھے مل گئے، آج کا تو میرا کوٹا ہو گیا. لیکن یہ 2000 روپے تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ 40 میٹرز کا وائر جب جسم پہ لپیٹا جائے گا، سمجھے؟ یہ اس چور کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. وہ ایک چور ہے، ہم دوسری چوری کر رہے ہیں، ہم کو بھی لپیٹا جائے گا، ہمارے اوپر بھی کیا جائے گا. اس بچھو کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا 5 میٹر کے بتائیں گے. سوچ سکتا ہے انسان نیچے پیر سے لے کے سر تک اٹھتا ہے، چیختا ہے. مولا علی کے اس جملے کو یاد کرو، مولا علی کے اس جملے کو یاد کرو. شاید یہ جملہ میں نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا، I don't remember. ایک ورڈ ہے مولا کا، ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے، وہ سینٹنس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر شاید میں نے کہا تھا، مولا علی نے کہا کہ جب تم یہ جو خبر کے مردے ہیں جو فریاد کرتے ہیں، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کیا وہ جو فریاد کرتے ہیں ان کی آواز ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم قبرستان جاتے ہیں کوئی آواز نہیں آتی ہم کو. راوی نے پوچھا مولا کوئی آواز نہیں آتی؟ اتنا کوائٹ لوکیلٹی ہے، وہ اتنی کوائٹ جگہ ہے کہ وہاں پہ تو ہم کو تو ایسا لگتا بڑے آرام کے ساتھ سو رہے. مولا نے کہا سب نہیں سو رہے، کوئی آرام کے ساتھ سو رہا، کوئی تکلیف میں سو رہا. You don't know. تو کہا مولا ہم کو پتا کیسے چلے کہ وہ چیختے ہیں تو ہماری کانوں میں آواز کیوں نہیں آتی؟ تو علی نے کہا تمہارے کانوں میں تم نے اتنے پردے ڈال دیے، اتنے موٹے موٹے کرٹنز ڈال دیے تو جس کی وجہ سے تمہیں نہیں آتی. اس کے بعد کہا ان کی فریاد کی آواز، ان کی چیخ کی آواز، میرا جملہ نہیں مولا علی کا جملہ ہے، اس علی کا جملہ ہے جو صدیق اکبر ہے، اس علی کا جملہ ہے جو اللہ کی سچ